مرزا امجد بیگ صاحب کی ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ کہانی حسام بٹ نے لکھی ہے اور سسپینس ڈائجسٹ میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ کہانی کا نام ہے دارالعمل۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ دنیا بڑی عجیب و غریب جگہ ہے۔ انسان کا عمل اس کی زندگی پر مختلف انداز میں اثر انداز ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ اثر پذیری اس قدر گہری ہوتی ہے کہ انسان کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ اگر عمل صالح ہے تو وارے کے نیارے بھی ہو جاتے ہیں، یعنی انسان کا فعل ہر لمحہ اس کے تعاقب میں رہتا ہے اور کسی بھی صورت اس سے بچاؤ یا فرار ممکن نہیں۔ شاید اسی لیے دنیا کو دارالعمل کا نام دیا گیا ہے۔ انسان نے اچھا یا برا جو بھی کیا ہو اس کے سامنے آ کر رہتا ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے اس کی کہانی مختلف انداز میں آگے بڑھتی ہے، اور زندگی کی آخری سانس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ ایک رات میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ میرے ایک دیرینہ دوست کا فون آ گیا۔ انہوں نے مجھے میری کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی اور کہا، بیگ صاحب آپ کا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ کیا مطلب جناب؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ آپ نے اس مجبور اور لاچار عورت کو اپنی وکالت کے زور پر عدالت سے انصاف تو دلا دیا ہے، لیکن اس کے شوہر کا معاملہ ابھی تک وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے۔ انہوں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کس بے بس عورت کی بات کر رہے ہیں؟ میری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ کمال ہے، اتنی جلدی بھول گئے۔ عابد صاحب نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، پھر بتایا، بھائی میں یاسمین کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ اچھا وہ۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ 2 ماہ پہلے عابد نوید کے توسط سے میرے پاس ایک مصیبت زدہ عورت کا کیس آیا تھا۔ اس بد نصیب عورت کے پڑوسی نے مختلف داؤ پیچ کی مدد سے اس کا فلیٹ ہتھیا لیا تھا، اور میں نے اس کی دستگیری کرتے ہوئے مذکورہ عیار شخص کو عدالت میں گھسیٹ کر اس کی خوب درگت بنائی تھی، جس کے نتیجے میں وہ شخص بندے دا پتر بن گیا تھا، اور یاسمین نامی اس عورت کا فلیٹ برباد ہونے سے بچ گیا تھا۔ ابھی عابد صاحب اسی عورت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ عابد صاحب، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کیس کے ٹکڑے نہ کریں۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ یہ دونوں معاملات ایک ساتھ میرے حوالے کر دیتے تو مجھے یقین ہے اب تک یاسمین کا شوہر بھی باعزت بری ہو کر گھر آ چکا ہوتا۔ آپ بجا فرماتے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، لیکن میں کسی پر دباؤ تو نہیں ڈال سکتا۔ آپ کی تجویز میں نے آگے بڑھا دی تھی، اور وہاں سے جو جواب آیا وہ آپ کو بتا دیا تھا۔ عابد نوید صاحب ایک فلاحی تنظیم چلاتے تھے۔ شہر میں ان کی تنظیم کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی۔ وہ ضرورت مندوں اور مصیبت زدہ افراد کی حتی الامکان مدد کرتے رہتے تھے، اور اگر کوئی شخص مالی لحاظ سے بہت کمزور ہوتا تو اس سے بھرپور تعاون بھی کرتے تھے۔ عابد صاحب سے میری دوستی خاصی پرانی تھی، اور ہم ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ میں نے دوسری جانب فون پر موجود عابد نوید سے کہا، عابد صاحب جو بیت گئی اسے بھول جائیں، یہ بتائیں کہ اب کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے جناب؟ آپ یاسمین کے شوہر شوکت علی کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ وہ بڑی سادگی سے بولے، اس سلسلے میں میری تنظیم کافی حد تک تعاون کر دے گی۔ کچھ آپ بھی حصہ ڈالیں گے تو بات بن ہی جائے گی۔ جی بالکل، میں نے جلدی سے کہا، یہ کچھ حصہ ڈالنے والی خاصی معقول بات ہے۔ تو آپ کل ہی جیل جا کر شوکت علی سے ایک بھرپور ملاقات کر لیں، تاکہ اس معاملے کو جلد از جلد نپٹایا جا سکے۔ اوکے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، آپ ایسا کریں کہ کل سپہر میں یاسمین کو میرے آفس میں بھیج دیں۔ میں پہلے ملزم کی بیوی سے ایک بھرپور ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی زبردست لائحہ عمل تیار کیا جا سکے۔ بہت بہتر، عابد نوید صاحب نے کہا۔ رسمی اختتامی کلمات کے بعد ہمارے بیچ ٹیلی فون گفتگو کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ قارئین اس بات کو بھولے نہیں ہوں گے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے یاسمین نامی ایک عورت کو ایک فراڈ سے بال بال بچا لیا تھا۔ اس کا شوہر کسی کار ڈیلر کے پاس ملازمت کرتا تھا۔ ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ 3 افراد کا یہ کنبہ 2 کمروں کے ایک فلیٹ میں امن و سکون کی زندگی گزار رہا تھا کہ ان کے جیون میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ ایک روز یاسمین کے شوہر شوکت علی کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس صورتحال نے یاسمین اور لیلا کو پریشان کر دیا۔ بہرحال اس موقع پر یاسمین کا پڑوسی اجمل شاہ انسانی ہمدردی کے ناطے ان کی مدد کو لپکا۔ یہ الگ بات کے بعد ازاں اس کی ہمدردی یاسمین کو بہت مہنگی پڑی تھی۔
اسی مکار شخص نے مختلف انداز میں پہلے یاسمین کو لاکھوں کا مقروض کیا، پھر اس قرض کی ادائیگی کے ذیل میں اس کا فلیٹ ہتھیانے کی کوشش کی تھی، لیکن میری مداخلت اور قانونی چارہ جوئی کے بعد اجمل شاہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے۔ تاہم یاسمین کا شوہر شوکت علی قتل کے الزام میں ہنوز جیل میں بند تھا اور اس پر مقدمہ چل رہا تھا۔ آئندہ روز یاسمین میرے دفتر آ کر مجھ سے ملی۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے اس سے پوچھا، شاہ جی اب تو آپ کو تنگ نہیں کرتا؟ نہیں بیگ صاحب، وہ بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو نگاہ جھکا کر گزر جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب پریشانی والی کوئی بات نہیں رہی۔ شاہ جی کی طرف سے تو سکون ہے، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، لیکن شوکت کی وجہ سے میں بے حد پریشان ہوں۔ عابد صاحب نے مجھے یقین دلایا ہے کہ آپ 2-4 پیشوں میں شوکت کو باعزت بری کرا لیں گے۔ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا، اور آپ کو عابد صاحب کی بات پر اعتبار ہے؟ کیوں نہیں بیگ صاحب، وہ جلدی سے بولی، اور اس اعتبار کی دوہری وجہ ہے۔ دوہری وجہ؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے حیرت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میری اس یقین کا ایک سبب تو عابد صاحب کی بے لوث ہمدردی اور اخلاص ہے، اور دوسری وجہ آپ کی کارکردگی ہے۔ آپ نے جتنی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ شاہ جی کے دانت کھٹے کیے ہیں، اس واقعے کو دیکھ کر میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی کوششوں سے شوکت بہت جلد اس مقدمے سے بری ہو جائے گا۔ انشاءاللہ، میں نے صدقے دل سے کہا، میں صرف کوشش کرتا ہوں اور صلہ دینے والی کوئی اور ہی ذات ہے۔ آپ مجھے جس قدر ٹھوس اور مبنی بر صداقت معلومات فراہم کریں گی، میں اتنی ہی آسانی اور یقین کے ساتھ کیس لڑ سکوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اب آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کا شوہر کن حالات کا شکار ہو کر جیل گیا ہے؟ میں اس واقعے کی تفصیل سے واقف نہیں ہوں، وہ بے بسی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ شوکت کسی کو قتل نہیں کر سکتا، وہ بے گناہ ہے، کسی گہری سازش کے تحت اسے اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا، لیکن عدالت ہمارے یقین کی روشنی میں فیصلے نہیں کرتی، اسے کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے واقعاتی شہادتوں، مضبوط گواہوں اور ٹھوس حقائق کے ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوری بیگ صاحب، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گی، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ میرا خیال ہے اگر آپ شوکت سے ایک بھرپور ملاقات کر لیں تو آپ کی مطلوبہ معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ شوکت سے تفصیلی بات کرنا پڑے گی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، اس کی پیشی کب ہے؟ 1 ہفتے کے بعد۔ کیا ابھی تک وہی وکیل شوکت کا کیس لڑ رہا ہے جس کے حوالے سے اجمل شاہ نے 50,000 کی جعلی رسید بنا کر آپ کو دی تھی؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھ لیا۔ شاید اس کا نام جاوید صادق۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ جاوید صادق لائر تو اس واقعے کے بعد خود ہی اس کیس سے الگ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد بس اللہ کے سہارے یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے، وکالت کرنے والا کوئی نہیں۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، میں اگلی پیشی پر شوکت سے ملاقات کروں گا، اس سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی ہی میں آگے کا لائحہ عمل ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، وہ مطمئن لہجے میں بولی، آئندہ پیشی پر میں بھی آپ کو عدالت ہی میں ملوں گی، اور آپ سمجھ لیں کہ یہ کیس آپ نے ابھی اور اسی وقت اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ فیس والے معاملات آپ عابد صاحب کے ساتھ طے کر لیجیے گا۔ میری ان سے بات ہو گئی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس سلسلے میں آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کی جاب چل رہی ہے یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، وہ جاب تو میری ضرورت ہے بیگ صاحب، اگر آمدنی کا وہ ذریعہ بھی بند ہو گیا تو پھر میں خود کو اور اپنی بیٹی کو کھلاؤں پلاؤں گی کہاں سے؟ اور پھر وہ لمحے بھر کو رکی، ایک بوجھل سانس خارج کی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی، میں نے اپنے آفس سے 20,000 روپے قرض بھی لے رکھے ہیں، جب تک وہ قرض نہیں اتر جاتا میں جاب کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میں نے اس کے خیال سے اتفاق کرتے ہوئے تسلی دی اور اسے اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ شوکت علی کے جیل چلے جانے کے بعد یاسمین پر مصائب کے کئی پہاڑ ایک ساتھ ٹوٹ پڑے تھے۔ سب سے بڑا ستم تو معاشی تھا۔ شوکت اس گھر کا واحد کفیل تھا۔ جب وہ جیل چلا گیا تو ان ماں بیٹی کو کھانے کے لالے پڑ گئے۔
شوکت پر جس شخص کو قتل کرنے کا الزام تھا اس کا تعلق براہ راست شوکت کے باس کفیل یزدانی سے تھا۔ شانی مقتول سلیم اختر کفیل یزدانی کے لیے ایک پارٹی کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس واقعے کے بعد شوکت علی کی طرف سے کفیل یزدانی کا دل میلا ہو گیا تھا، حالانکہ پہلے وہ اس پر بے پناہ اعتماد کرتا تھا۔ حالات اور واقعات اس انداز میں شوکت علی کی مخالفت پر اتر آئے تھے کہ وہ اپنی سچائی، صداقت اور بے گناہی کو ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ واقعاتی شہادتیں اور گواہ اسے ایک مجرم ثابت کر رہے تھے۔ اس پر ایک پارٹی کو لوٹ کر قتل کرنے کا الزام تھا۔ واقعات کے مطابق شوکت علی نے کار کے خریدار ایک پارٹی سے مبلغ 2 لاکھ روپے کیش چھین کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ان حالات میں کفیل یزدانی نے شوکت علی کی ہر طرح کی مدد سے صاف انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ یاسمین کو گھر چلانے کے لیے ایک پرائیویٹ آفس میں جاب کرنا پڑی تھی۔ اس کے پاس تعلیم تھی، لہٰذا ایک کلرک کی نوکری حاصل کرنے میں اسے زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی لیلا میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کی خالہ فردوس کا گھر سعید منزل پر تھا، جو لیلا کے اسکول سے واکنگ ڈسٹینس پر تھا۔ لیلا اس صورتحال میں اسکول سے چھٹی کے بعد اپنی فردوس خالہ کے گھر چلی جاتی تھی، اور شام میں یاسمین اپنے آفس سے واپسی پر لیلا کو پک کر کے گھر آ جاتی تھی۔ فردوس یاسمین کی چھوٹی بہن تھی۔ یاسمین کا آفس ٹاور کے نزدیک تھا، لہٰذا اسے لیلا کو پک کرنے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ پچھلے کیس کے سلسلے میں اجمل شاہ کی زبانی بھی مجھے شوکت کے حوالے سے کافی اہم معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ شاہ جی کے مطابق مقتول سلیم اختر کفیل یزدانی کے شو روم پر کوئی کار خریدنے آیا تھا، اور اس مقصد کے لیے وہ ایک بریف کیس میں 2 لاکھ کیش رکھ کر لایا تھا۔ وہ چھٹی کا دن تھا، اور اس پارٹی کے لیے یزدانی کو مجبوری میں اپنا شو روم کھلوانا پڑا تھا۔ سلیم اختر کی کوئی ایسی مجبوری تھی کہ وہ چھٹی سے اگلے دن نہیں آ سکتا تھا۔ یزدانی نے شوکت علی کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ پارٹی کی آمد سے 1 گھنٹہ پہلے شو روم کھولے، تاکہ کار کی خریداری کے لیے آنے والے شخص کو کسی قسم کی دقت نہ اٹھانا پڑے۔ شوکت علی نے اپنے سیٹ کفیل یزدانی کی ہدایات پر منوعن عمل کیا، لیکن ابھی پارٹی 2 لاکھ کی رقم کے ساتھ شو روم پہنچی بھی نہیں تھی کہ شیطان نے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے کفیل یزدانی کو فون کر کے بتایا کہ پارٹی نے آج آنے کا پروگرام کینسل کر دیا ہے۔ یزدانی نے اس سے کہا کہ وہ شو روم بند کر کے گھر چلا جائے۔ شوکت نے یزدانی کو تسلی دی کہ وہ ایسا ہی کرے گا، لیکن اس کے ذہن میں کوئی اور ہی منصوبہ پک چکا تھا۔ وہ فون پر اپنے سیٹ کو بیوقوف بنانے کے بعد بڑی بے تابی سے پارٹی کا انتظار کرنے لگا۔ پارٹی جب شو روم پہنچی اور سیٹ کے بارے میں پوچھا تو شوکت نے ریوالور نکال کر اس سے 2 لاکھ روپے والا بریف کیس چھیننے کی کوشش کی۔ اس صورتحال نے سلیم اختر کو الجھا کر رکھ دیا، اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے سرپٹ بھاگنے کی کوشش کی۔ اس دوران میں اس نے رقم والے بریف کیس کو ایک ڈھال کے مانند اٹھا رکھا تھا۔ شوکت نے سلیم اختر پر شک کے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ دونوں گولیاں سلیم اختر کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں لگیں، اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ کسی کی جان لینا شاید اس کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا، لہٰذا اس سنگین صورتحال نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا، اور اس نے جائے واردات سے بھاگنے کی کوشش کی، تاہم وہ اس کوشش میں کامیابی حاصل نہ کر سکا، اور وہاں موجود کچھ لوگوں نے، جن میں مقتول سلیم اختر کے ساتھ آنے والا اس کا ڈرائیور بھی شامل تھا، شوکت علی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اجمل شاک نے اس اندرناک واقعے کے بارے میں مجھے جتنی تفصیل سے بتایا تھا، اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت خود شو روم کے اندر موجود تھا، اور قتل کی یہ واردات اس کی آنکھوں کے سامنے پیش آئی تھی، لیکن میں کسی بھی صورت اس کے بیان کردہ واقعات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، اور اس کی بھی چند وجوہات تھیں۔ میری معلومات کے مطابق اجمل شاہ اور شوکت علی آپس میں سوتیلے بھائی تھے۔ شوکت علی کے باپ اشفاق حسین نے 2 شادیاں کی تھیں، ایک بیوی مسرت جبیں سے اجمل شاہ اور دوسری بیوی عالیہ بیگم سے شوکت علی پیدا ہوا تھا۔ عمر میں اجمل شاہ شوکت علی سے بڑا تھا۔ اصولی طور پر ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں والا برتاؤ کرنا چاہیے تھا، لیکن شوکت علی کے جیل چلے جانے کے بعد اجمل شاہ نے اس کی بیوی یاسمین کو ہمدردی اور اپنائیت کے نام پر الو بنا کر جس طرح دونوں ہاتھوں سے لوٹا تھا، اس سے اجمل شاہ کی کمینگی اور پست ذہنیت کا اظہار ہوتا تھا، لہٰذا اس کی فراہم کردہ معلومات کو چیک کیے بغیر میں درست ماننے کو تیار نہیں تھا، اور اس بیان کی تصدیق صرف اور صرف شوکت علی ہی سے کر سکتا تھا۔
ایک بار پہلے بھی میں اس سے ملاقات کر چکا تھا، لیکن اس وقت ہمارے درمیان فلیٹ والے معاملے پر گفتگو ہوئی تھی۔ شو روم پر پیش آنے والا واقعہ زیر بحث نہیں آ سکا تھا۔ اس کیس کی ایف آئی آر، واقعاتی شہادتیں اور گواہوں کے بیانات سے جو صورتحال سامنے آئی تھی، اس کے مطابق شوکت علی کی پوزیشن خاصی مشکوک بالفاظ دیگر خاصی کمزور تھی۔ مقتول سلیم اختر کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں 2 گولیاں لگی تھیں، جن کی وجہ سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ پولیس نہ تو اس بریف کیس کا کوئی سراغ لگا سکی تھی جس میں سلیم اختر 2 لاکھ روپے کی خطیر رقم رکھ کر لایا تھا، اور نہ ہی ملزم شوکت علی کی زبان سے وہ کچھ اگلوا سکی تھی۔ اس ضمن میں پولیس کے 2 نقطۂ نظر تھے۔ نمبر 1، سلیم اختر کو قتل کرنے کے بعد شوکت علی نے نہایتی چابک دستی اور ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بریف کیس کو کہیں ٹھکانے لگا دیا تھا، تاکہ بعد میں جب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے تو وہ چھپائے ہوئے بریف کیس کو چپ چاپ نکال کر اپنے کام میں لے آئے۔ نمبر 2، شوکت علی نے یہ کام بڑی مضبوط پلاننگ کے ساتھ کیا تھا، اور اس مذموم کارروائی میں اس کا کوئی ساتھی بھی شامل تھا، جو رقم والا بریف کیس لے کر کہیں نکل گیا تھا، مگر فرار ہونے کے دوران میں شوکت علی پکڑا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول سلیم اختر کی موت دن 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور موت کا سبب وہی 2 خطرناک گولیاں تھیں جو اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں لگی تھیں، اور اسے دوسری سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ پولیس کے قائم کردہ نظریات میں کافی حد تک تضاد پایا جاتا تھا۔ یقیناً ریمانڈ کی مدت کے دوران میں انہوں نے شوکت علی پر تشدد بھی کیا ہوگا، تاکہ 2 لاکھ والے بریف کیس کے حوالے سے اس کی زبان کھلوا سکیں، لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ شوکت علی نے سلیم اختر کے قتل کا اقرار کیا تھا، اور نہ ہی بریف کیس کے حوالے سے کچھ بتایا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد اس کی پیشی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ اس پیشی پر اس سے بھرپور ملاقات کروں، تاکہ شو روم پر پیش آنے والے واقعات کی حقیقت سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ اس روز میں ذرا جلدی عدالت پہنچ گیا تھا، حالانکہ اس دن میرا کوئی کیس عدالت میں نہیں لگنے والا تھا۔ میں صرف اور صرف شوکت علی سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ یاسمین کی پریشانی کا مجھے اندازہ تھا، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس کا شوہر گھر آ جائے۔ یہ معاملہ تو بہت پہلے نمٹ چکا ہوتا اگر یہ دونوں کیس ایک ساتھ میرے ہاتھ میں ہوتے۔ بہرحال قدرت کے کارخانے میں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، 100% درست کہا جاتا ہے، کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا۔ اس بات کا مجھے پتہ چل چکا تھا کہ جو جونیئر وکیل شوکت علی کے کیس کی پیروی کر رہا تھا، وہ اب اس کیس کو چھوڑ کر جا چکا تھا، اور پچھلی 1-2 پیشیاں اللہ توکل ہی ہوئی تھیں۔ جاوید صادق کی مجھ سے ملاقات ہو چکی تھی، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اجمل شاہ نے کسی موقع پر شوکت علی کی رہائی کے لیے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی، اسی لیے وہ بھی بددل ہو کر کنارہ کش ہو گیا تھا، اور اب تو وہ خیر اس کیس سے ہینڈز اپ ہی ہو چکا تھا۔ میں نے عدالت پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شوکت علی کے کیس کی تاریخ بڑھوا لی۔ یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے، اور کوئی بھی وکیل اپنے کیس کی تاریخ کو آگے بڑھوا سکتا ہے۔ میں اگرچہ ابھی تک اصولی طور پر شوکت علی کا وکیل نہیں تھا، لیکن پیشہ کار کے سامنے میں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ یہ کیس اب میرے ہاتھ میں ہے، اور اس میں کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ اخلاقی اعتبار سے میں یہ کیس لے ہی چکا تھا۔ پھر چونکہ جاوید صادق اس کیس کو چھوڑ کر جا چکا تھا، اس لیے بھی پیشہ کار نے کسی قسم کی جرا نہیں کی۔ اس نے میری بات پر یقین کر لیا کہ اب اس کیس کی پیروی میں کروں گا۔ لگ بھگ 9:30 بجے مجھے شوکت علی کی صورت نظر آئی۔ وہ 2 کانسٹیبلز کی نگرانی میں عدالت پہنچا تھا۔ یقیناً جیل کی گاڑی نے اسے عدالت تک پہنچایا ہوگا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی لگی ہوئی تھی، بال الجھے ہوئے، شیو بڑھی ہوئی، اور آنکھوں میں ویرانی جھلکتی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ وہ ایک ناکردہ جرم کی پاداش میں جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل میں بند تھا، اور ہر 10-15 دن کے بعد عدالتوں کے دھکے کھا رہا تھا۔ دنیا کا دستور بھی نرالا ہے۔ بعض خطرناک جرائم پیشہ لوگ معاشرے میں آزادانہ دھندناتے پھرتے ہیں، اور بعض بدنصیب بے گناہ ہی تھانوں اور جیلوں میں پڑے سڑتے رہتے ہیں۔ میں اس وقت عدالت کے احاطے میں کھڑا تھا۔ شوکت علی کی مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ میں جلدی سے اس کے قریب چلا گیا اور باری باری دونوں کانسٹیبلز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں چند منٹ کے لیے ملزم سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔
ایک کانسٹیبل نے شکزدہ نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، آپ کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے؟ اسی احاطے میں شاہ اندر عدالت کے کسی کمرے میں دیکھا ہوگا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، اور ظاہر ہے ایک وکیل کورٹ کچہری ہی میں نظر آئے گا۔ اوہ، مجھے یاد آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک پیدا ہوئی۔ آپ نے ملزم کے کسی فلیٹ والے کیس میں وکالت کی تھی، مگر وہ کیس تو ختم ہو چکا۔ یقیناً وہ کیس ختم ہو چکا، لیکن میں اب بھی شوکت علی کا وکیل ہوں۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت چمکنے لگی۔ اب میں قتل والے مقدمے میں شوکت علی کا وکیل ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آج کے بعد اس کیس کی پیروی میں کروں گا۔ مگر اس کیس کی پیروی تو کوئی دوسرے وکیل صاحب کر رہے تھے، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، پھر چاروں جانب نگاہ دوڑانے کے بعد اضافہ کیا، وہ وکیل صاحب کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ وکیل صاحب اب کم از کم شوکت علی کے کیس میں کہیں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ کیس چھوڑ دیا ہے۔ ان وکیل صاحب نے کیس چھوڑا ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، وہ قدرے بے مروتی سے بولا۔ ہم نے تو اپنا فرض پورا کرتے ہوئے ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ہے۔ بات ختم کرتے ہی مذکورہ کانسٹیبل نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کوئی فائدہ نہیں، میں نے کیس کی تاریخ بڑھوا لی ہے۔ اگر میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو اندر جا کر پیشکار سے پوچھ لیں۔ میرے الفاظ اور انداز میں اتنی توانائی تھی کہ وہ ششو پنج میں پڑ گیا، تاہم منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے کہا، میری ساری زندگی انہی عدالتوں میں گزری ہے، اور یہ بات بھی مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب کوئی ملزم جوڈیشنل ریمانڈ پر ہوتا ہے تو تنہائی میں اس سے ملاقات کے لیے قائد اعظم کی کس رنگ کی تصویر کو زحمت دینا پڑتی ہے۔ بابائے قوم سارے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے ہپ پاکٹ میں سے اپنا بٹوا برآمد کیا تو کانسٹیبل کی باچھیں کھل گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسرت ہلکورے لینے لگی۔ بابائے قوم کے دیدار کو ترسی ہوئی اس کی آنکھوں کو شاید عید کا چاند نظر آ گیا تھا، اور اس انجانی خوشی کے نتیجے میں ٹھیک 1 منٹ کے بعد میں عدالت کے کیفیٹیریا میں بیٹھا ملزم شوکت علی کے ساتھ جزوی تنہائی میں ملاقات کر رہا تھا۔ 2 میز چھوڑ کر وہ پولیس اہلکار بھی موجود تھے جنہوں نے قائد اعظم کی صورت دیکھتے ہی میرے ارشاد کی تعمیل کر دی تھی۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہی میں نے وکالت نامے اور دیگر ضروری کاغذات پر شوکت علی کے دستخط کرا لیے، جن میں درخواست ضمانت بھی شامل تھی۔ اس کارروائی سے شوکت کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ میں واقعی اس کا مقدمہ لڑنے والا ہوں۔ بیگ صاحب، آپ نے جس طرح ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے فلیٹ والا مسئلہ حل کیا تھا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، اب آپ نے یہ کیس ہاتھ میں لیا ہے تو مجھے امید کی کرن نظر آنے لگی ہے۔ سچ پوچھیں تو میں بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ مایوسی گناہ ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ بے گناہ جیل تو چلے گئے، مگر جیل کے اندر بیٹھ کر آپ یہ گناہ البتہ ضرور کر رہے ہیں۔ آخر انسان ہوں نا مرزا صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ میں اس کیس کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں کب اس سے میری جان چھوٹے گی۔ بہت جلد، میں نے اس کی مایوسی بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کیس سے آپ کی جان چھڑانا میری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط بیگ صاحب؟ وہ سوالیہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ آپ مجھے اس واقعے کی مکمل تفصیل سنائیں گے جب سلیم اختر کا قتل ہوا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس روز چور روم میں پیش آنے والے واقعے کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ بیگ صاحب، میں بالکل بے گناہ ہوں، وہ روحانسی آواز میں بولا۔ میں نے سلیم اختر کو قتل نہیں کیا۔ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ قاتل نہیں ہیں، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ورنہ میں یہ کیس لینے کی کبھی حامی نہ بھرتا، لیکن اس کیس کی پیروی کے لیے مجھے جن معلومات کی ضرورت ہے وہ آپ ہی فراہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پوچھیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے ہر سوال کا 16 آنے درست جواب دوں گا۔ آئندہ 10 منٹ تک میں گھما پھرا کر شوکت علی سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ اس کی جوابات میں بہت زیادہ سنسنی پائی جاتی تھی۔ میں ان حاصل شدہ معلومات کو فی الحال آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مواقع پر ان کا ذکر آتا رہے گا۔ اس کیفیٹیریائی میٹنگ کے اختتام پر میں نے ملزم اور اپنے موکل شوکت علی سے پوچھا، میرے ایک سوال کا جواب اچھی طرح سوچ سمجھ کر دیں۔
شبات کتنے لوگوں کو معلوم تھی کہ سلیم اختر 2 لاکھ روپے کیش لے کر وقوع کے روز شو روم پہنچنے والا ہے؟ صرف 3 افراد یہ بات جانتے تھے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ بڑے اعتماد سے بولا، ایک میں، ایک یزدانی صاحب اور ایک سلیم اختر، یا زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ آنے والا بندہ۔ ان کے علاوہ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، آپ نے کسی غیر متعلقہ شخص سے تو اس رقم کا ذکر نہیں کیا تھا؟ وہ متعاملانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، یہ بہت ضروری ہے شوکت صاحب، آپ اچھی طرح ذہن پر زور دینے کے بعد جواب دیں۔ ہاں، وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا، اس کے علاوہ یہ بات میری بیوی یاسمین کو پتا تھی۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے یہ بات کی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یاسمین نے آگے اور کس کس کو اس راز سے آگاہ کیا تھا۔ یہ خاصی اہم بات تھی۔ جب شوکت علی نے سلیم اختر کا قتل نہیں کیا تھا تو کسی نہ کسی نے تو کیا تھا، کیونکہ اس امر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ سلیم اختر کا قتل ہوا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت کا سبب وہ 2 گولیاں تھیں جو اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں لگی تھیں، اور اسے دوسری سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیا تھا۔ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ میری اپنی سوچ کے مطابق یہ محض اتفاقیہ واقعہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کوئی ایسا شخص ضرور تھا جو یہ بات جانتا تھا کہ سلیم اختر 2 لاکھ کیش لے کر وقوع کے روز کفیل یزدانی کے شو روم پر آنے والا تھا۔ وہ مقتول کی آمد کے اوقات سے بھی بخوبی آگاہ تھا۔ یہ خونی واردات اسی نامعلوم شخص کا کارنامہ معلوم ہوتی تھیں۔ میں نے آلہ قتل کے حوالے سے شوکت علی سے پوچھا۔ پولیس نے جائے وقوع سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا، اور وہ مزید ہے کہ 3.2 کیلیبر کا وہ ریوالور تمہاری ملکیت ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب، پولیس کا تو شروع ہی سے یہ موقف ہے کہ وہ ریوالور میرا ہے۔ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن میں نے تو کبھی اپنے پاس کوئی ہتھیار نہیں رکھا۔ 2 میز دور بیٹھے پولیس اہلکاروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اٹھ کر ہمارے پاس آ گئے اور ان میں سے ایک نے کہا، جناب بہت ہو گئی گفت و شنید، اب آپ اس بد نصیب کی جان چھوڑ دیں تاکہ ہم اسے جیل پہنچا سکیں۔ ہمیں دنیا میں اور بھی بہت سے کام ہیں۔ میں نے ان کی مٹھی گرم کرنے کے علاوہ کیفیٹیریا ہی سے اس بات کو بھی یقینی بنا دیا تھا کہ ان کی شکم سیری کا خاطر خواہ بندوبست ہو جائے گا۔ بہرحال اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی جگہ مجبور تھے۔ میں نے 2-4 رسمی باتوں کے بعد شوکت علی کو تسلی تشفی دے کر فارغ کر دیا۔ اگلے روز میں نے یاسمین سے ملاقات کی اور اسے شوکت علی سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ وہ توجہ سے میری بات سنتی رہی اور میرے خاموش ہونے پر وہ تشکر آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، شوکت علی نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے یہ بات آپ سے بھی شیئر کی تھی کہ وقوع کے روز مقتول سلیم اختر 2 لاکھ روپے کیش کے ساتھ شو روم آنے والا ہے۔ جی بیگ صاحب، یہ بات بالکل درست ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ کوئی چھٹی کے دن کار خریدنے شو روم آ رہا ہے۔ میں نے شوکت سے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں، تو اس نے بتایا کہ پارٹی کی کوئی مجبوری ہے۔ جب ہی اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ پارٹی کار کی قیمت 2 لاکھ کیش کی صورت میں لے کر آ رہی ہے۔ ذرا سوچ کر بتائیں، آپ نے اس بات کا تذکرہ اور کس سے کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولی، صرف ایک عورت سے۔ عورت سے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کون ہے وہ؟ شاہ جی کی بیوی، اس نے جواب دیا۔ میں اجمل شاہ کی بیوی شائستہ کی بات کر رہی ہوں۔ اوہ، میں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ آپ نے شائستہ سے کب یہ بات کہی تھی اور اسے کیا بتایا تھا؟ یاسمین کے انکشاف نے میرے رگ و پے میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ وہ عام سے لہجے میں بولی، وہی بتایا تھا جو شوکت نے مجھے بتایا تھا۔ وہ عام اور سادہ سے لہجے میں بولی، یہ بات میں نے شائستہ کو وقوع سے 1 دن پہلے بتائی تھی، یعنی اس رات جس کے دوسرے دن چھٹی تھی۔ ہمارے بیچ عام گھریلو قسم کی باتیں ہو رہی تھیں تو میں نے شائستہ سے کہا کہ کل چھٹی کا دن ہے، مگر لیلا کے باپ کو ایک مجبوری میں شو روم جانا ہوگا۔ کوئی پارٹی 2 لاکھ کیش کے ساتھ چھٹی کے دن کار خریدنے آ رہی ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ وہ تشویش بھری نظر سے مجھے تکنے لگی۔ اجمل شاہ عرف شاہ جی کا جو کردار پچھلے کیس میں نکل کر سامنے آیا تھا، اس کی روشنی میں وہ ایک مکار، عیار اور کمینہ خصلت انسان تھا۔ میں نے یاسمین کے سوال کا جواب نہیں دیا اور کہا،
یاسمین صاحبہ، میری ایک بات نوٹ کر لیں، آج ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ شائستہ کو کچھ نہیں بتائیں گی۔ آپ کے شوہر کا کیس بہت حساس ہے، جتنی زیادہ رازداری سے کام لیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی، وہ فرما برداری سے گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شائستہ اپنے شوہر اجمل شاہ سے بہت مختلف ہے۔ وہ ایک اچھی عورت ہے۔ فلیٹ والے کیس کے بعد شاہ جی نے تو ہم ماں بیٹی سے قطعی لا تعلقی اختیار کر لی ہے، لیکن شائستہ چوری چھپے مجھ سے ملنے آتی رہتی ہے۔ مجھے آپ کی بات پر بھروسہ ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ شائستہ یقیناً بہت اچھی عورت ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ نہ صرف شائستہ بلکہ کسی بھی شخص سے ہماری اس گفتگو کا ذکر نہیں کریں گی۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گی، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا، آپ نے شوکت علی کے پاس کبھی کوئی ریوالور وغیرہ دیکھا ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ اسے اس قسم کے ہتھیاروں سے شدید نفرت ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر تشویش بھرے انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، آپ ریوالور کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہیں آپ شوکت علی کو… نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول دیا۔ اگر میری نظر میں آپ کا شوہر مجرم ہوتا تو میں یہ کیس کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا۔ یہ بات میں نے احتیاطاً اپنی معلومات کے لیے پوچھی ہے۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد میں نے ان الفاظ میں اضافہ کیا، کیا شائستہ نے کبھی آپ سے ایسی بات کی کہ اجمل شاہ کے پاس کوئی ریوالور ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ بڑی شدت سے انکار کرتے ہوئے بولی۔ اس نے کبھی ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے پوچھا، اگر آپ کہیں تو میں شائستہ سے اس بارے میں پوچھ کر بتا سکتی ہوں۔ بالکل نہیں، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ویسے کبھی باتوں باتوں میں ایسا کوئی تذکرہ نکل آئے تو پوچھ لیجیے گا، مگر بہت ہوشیاری کے ساتھ، کہیں اسے یہ محسوس نہ ہو کہ یہ بات شوکت کے وکیل نے پوچھی ہے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں بیگ صاحب، میں اس سلسلے میں بہت احتیاط کروں گی اور کہیں بھی آپ کا نام نہیں آنے دوں گی، وہ خاص اعتماد سے بولی۔ ویسے شائستہ آج کل بہت پریشان رہتی ہے، اجمل شاہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ اکثر اپنے شوہر کی شکایتیں کرتی رہتی ہے۔ میں نے یاسمین کو چند اہم امور کے حوالے سے کچھ ہدایات دیں اور رخصت کر دیا۔ آئندہ پیشی پر میں نے ملزم شوکت علی کی درخواست ضمانت کے ساتھ ہی اپنا وکالت نامہ بھی دائر کر دیا۔ جج نے چونک کر میری جانب دیکھا اور خوشگوار انداز میں بولا، تو ملزم کی وکالت اب آپ کریں گے بیگ صاحب؟ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یس جناب عالی، میرا موکل اس معاشرے کا ایک امن پسند اور قانون کا احترام کرنے والا شریف شہری ہے، جسے گہری سازش کے تحت قتل کے اس مقدمے میں الجھا دیا گیا ہے۔ یہ کیس کافی عرصے سے اس عدالت میں زیر سماعت ہے، لیکن صفائی کی جانب سے ابھی تک کسی وکیل نے ڈھنگ سے اس کیس کی پیروی نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ کیس چوں چوں کا مربع بن کر رہ گیا ہے۔ آگے چل کر میں اس امر کی بھی وضاحت کروں گا کہ اس گھناؤنی سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور ایک دوسرے مقدمے میں اس کا کیا انجام ہو چکا ہے، لیکن فی الحال میں یہ چاہوں گا کہ اس کیس کو ملزم کے بیان سے شروع کیا جائے تاکہ ترتیب وار آگے بڑھ کر یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ عدالت اس امر سے اچھی طرح واقف ہے کہ ملزم کی جیل کسٹڈی کے دوران میں اجمل شاہ نامی کسی شخص نے اس کی بیوی سے ان کا فلیٹ ہتھیانے کی کوشش کی تھی اور آپ نے اجمل شاہ کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ جج نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اجمل شاہ کا زیر سماعت قتل کے مقدمے سے بھی کسی طرح کا تعلق بنتا ہے؟ یہ ناممکن نہیں ہے جناب، لیکن میں فی الحال منطقی انداز میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے عدالت کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کیس میں ملزم شوکت علی کے عدالتی معاملات کی تمام تر ذمہ داری اس کی بیوی یاسمین نے اجمل شاہ کے حوالے کر رکھی تھی، جو نہ صرف ملزم کا پڑوسی ہے بلکہ رشتے میں وہ ملزم کا سوتیلا بھائی بھی لگتا ہے۔ لیکن اس شخص نے یاسمین کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے ایک طرف تو اس کیس سے مجرمانہ غفلت برتی اور دوسری جانب وہ مختلف مد میں ملزم کی بیوی سے چھوٹی بڑی رقوم بٹورتا رہا تھا، جس کا تفصیلی احوال معزز عدالت کے علم میں ہے۔ اس طرح اجمل شاہ نے نہ صرف ملزم کی بیوی کو لاکھوں کا مقروض کر دیا بلکہ اس قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں وہ بڑی ہوشیاری سے ان کا فلیٹ بھی ہضم کرنے والا تھا۔ بہرحال
میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ زیر سماعت کیس کو فی الحال فوری طور پر آگے بڑھایا جائے۔ پچھلے کئی ماہ سے یہ کیس چوں کا توں کھڑا ہے۔ ابھی تک استغاثہ کی جانب سے گواہوں کا بھی سلسلہ شروع نہیں ہوا اور ایسا دانستہ کیا گیا ہے۔ اجمل شاہ نے نہ صرف ملزم کو بلکہ اس کی بیوی کو بھی یہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ بچنے والا نہیں۔ اگر اسے پھانسی نہ بھی ہوئی تو کم از کم عمر قید ضرور ہو جائے گی، باقی کی زندگی وہ جیل کی دیواروں کے پیچھے گزارے گا۔ یہ تو واقعی اس شخص نے بہت برا کیا تھا، جج نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہرحال اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں بیگ صاحب؟ جناب عالی، میری یہ خواہش ہے، بلکہ معزز عدالت سے میری یہ درخواست ہے کہ اب تک اس کیس کے سلسلے میں جو عدالتی کارروائی ہو چکی ہے اسے از سر نو کیا جائے۔ میرا مطلب ہے اس کیس کی از سر نو سماعت کی جائے۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے میری درخواست پر شدید ترین رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ملزم ایک سنگین ملوث ہے اور کیس جس حد تک آگے بڑھ چکا ہے اسے وہیں سے مزید آگے بڑھنا چاہیے۔ وکیل صفائی خواہ مخواہ معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب عالی، اس کیس کے سلسلے میں ابھی تک معزز عدالت کا جتنا قیمتی وقت برباد ہو چکا ہے اس کی نظیر ڈھونڈنا ممکن نہیں۔ میں نے ترکی بہ ترکی کہا، اپنے فاضل دوست کے اطمینان کے لیے اتنا عرض کر دوں کہ میں سے ملزم کے بیان سے اپنی جرح کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آگے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ جج نے مجھے اجازت دے دی اور کہا، بیگ صاحب، آپ ملزم سے جو بھی پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے فاتحانہ انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اگر اس کا بس چلے تو مجھے کچا ہی چبا ڈالے۔ میں نے وکیل مخالف کے چہرے کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے روئے سخن جج کے جانب موڑا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ جناب عالی، ملزم نے پہلے پولیس کو اور بعد ازاں معزز عدالت کو جو بیان دیا ہے میں اس کا مختصراً ذکر کروں گا۔ واقعات کے مطابق وقوع سے ایک روز قبل مقتول سلیم اختر نے شو روم فون کر کے ایک کار خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر وہ اس روز شو روم آنے سے قاصر تھا اور اس کی ضد تھی کہ وہ اگلے روز کار کی قیمت کیش کی صورت لے کر آئے گا اور اپنی پسندیدہ کار خرید کر لے جائے گا۔ واضح رہے کہ اپنی مطلوبہ کار کو پہلے پسند کر کے جا چکا تھا۔ جس روز مقتول پیمنٹ کر کے کار کی ڈیلیوری چاہتا تھا اس دن ہفتہ وار تعطیل تھی، لیکن مقتول کے ساتھ کوئی ایسی مجبوری تھی کہ وہ چھٹی سے اگلے روز بھی شو روم آنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ لہٰذا اس شو روم کے مالک مسٹر کفیل یزدانی نے اپنے گاہک کی خواہش اور سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزم سے کہا کہ وہ چھٹی کے روز پارٹی کی آمد سے 1 گھنٹہ پہلے شو روم کھول لے۔ اسی آدھے پونے گھنٹے میں یزدانی خود بھی شو روم پہنچ جائے گا۔ ملزم کفیل یزدانی کے پاس صالحہ سال سے ملازم ہے اور یزدانی اس پہ بھروسہ بھی کرتا ہے۔ ملزم نے اپنے باس کی حکم کی تعمیل کی اور چھٹی کے روز پارٹی کی آمد سے 1 گھنٹہ پہلے شو روم کھول کر بیٹھ گیا۔ پھر مسٹر یزدانی کی آمد سے قبل ہی پے در پہ شو روم پر اس قسم کے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں میرا موکل ایک ملزم کی حیثیت سے عدالتوں کے دھکے کھا رہا ہے اور ایک شخص کے قتل کے الزام میں جیل میں پڑا سڑ رہا ہے۔ اور آبجیکشن یور آنر، میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ نے دخل در معقولات کرتے ہوئے تیز آواز میں کہا، جناب عالی، میرے فاضل دوست نے ابھی وقوع کا جو نقشہ کھینچا ہے اس سے استغاثہ کو کب انکار ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ شو روم میں پیش آیا وہ ملزم کو ایک خطرناک مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ 1 منٹ، میں نے ہاتھ اٹھا کر وکیل استغاثہ کو مزید بولنے سے روک دیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، محترم، کیا میری بات مکمل ہو گئی ہے؟ جو آپ کو اس میں کلیاں ٹانکنے کا شوق اٹھا ہے؟ اس نے گھور کر مجھے دیکھا۔ میرے الفاظ میں گھلی ہوئی تلخی نے چلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ وہ روٹھی ہوئی بیوی کے مانند منہ بگاڑ کر جلدی سے بولا، چلیں، پہلے آپ اپنی بات مکمل کر لیں، میں بعد میں بولوں گا۔ چلیں یہ آئے کی بات نہیں ہے میرے فاضل دوست، میں نے برہمی سے کہا، آپ پہلے اپنی بات کہہ ڈالیں، اس کے بعد میں ملزم سے سوال جواب کروں گا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کوئی اہم انکشاف کرنے والے تھے جس کی بنا پر میرا موکل آپ کی نظر میں ایک خطرناک مجرم قرار پاتا ہے۔ پلیز کیری آن۔ جج کی سوالیہ نظر بھی وکیل استغاثہ پر لگی ہوئی تھی، لہٰذا اسے بولنا ہی پڑا۔ وہ روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہنے لگا، جناب عالی، جیسا کہ معزز عدالت جانتی ہے،
2 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती। जब उसे पता चला कि पार्टी 2 लाख कैश के साथ शोरूम पहुंचने वाली है तो उसके दिल में लालच आ गया। उसने अपने सेठ के हुक्म पर ठीक 10 बजे शोरूम खोल लिया। वो छुट्टी का दिन था, लिहाजा मुलजिम को अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं हो सकता था और उसका मंसूबा बहुत खतरनाक था। लम्हाती तवक्कुफ करके वकील इस्तगासा ने एक गहरी सांस ली, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, पार्टी शानी मकतूल सलीम अख्तर ने 11 बजे शोरूम पहुंचने को कहा था। मुलजिम ने अपने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए शोरूम से अपने बॉस कफील यज़दानी को फ़ोन किया कि पार्टी ने आ जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, वो अब छुट्टी के अगले रोज़ आएगा। यज़दानी ने उससे कहा कि ठीक है, वो शोरूम बंद करके घर चला जाए। अपने बॉस को मुलजिम ने यकीन दिलाया कि वो उसकी हिदायत पर अमल करेगा, लेकिन वो अपने मंसूबे के मुताबिक शोरूम में रुककर पार्टी का इंतज़ार करने लगा। पार्टी ठीक 11 बजे शोरूम पहुंची और यज़दानी को वहां मौजूद ना पाकर मुलजिम से उसके बारे में पूछा। जवाब में मुलजिम ने रिवॉल्वर निकाल लिया और गन पॉइंट पर पार्टी को लूटने की कोशिश की। सलीम अख्तर एक ब्रीफ केस में 2 लाख रुपए के नोट रख कर लाया था। अपनी जान बचाने के लिए वो बाहर की तरफ भागा और उसने ब्रीफ केस को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। मुलजिम की नीयत खुल चुकी थी, इसलिए उसने यके बाद दीगरे 2 फायर किए। दोनों गोलियां मकतूल की खोपड़ी के अगबी हिस्से में लगीं और वो मौके पर ही खत्म हो गया। इस सूरत हाल ने मुलजिम को बौखला कर रख दिया और उसने चाहे वारदात से फरार होने की कोशिश की, ताहम इस कोशिश में उसे कामयाबी नहीं हुई और वो पकड़ा गया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर मकतूल का ड्राइवर भी हरकत में आ गया था, लिहाजा मुलजिम को फौरन पुलिस के हवाले कर दिया गया। दैट्स ऑल योर ऑनर। दैट्स नॉट ऑल। उसके खामोश होने पर मैंने तेज आवाज में कहा, मेरे फाजिल दोस्त, आपने जो कहानी बयान की है वो दर हकीकत पुलिस की रिपोर्ट का अक्स है और इस हवाले से मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से चंद सवालात करना चाहूँगा। लेकिन मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर वकील इस्तगासा की आंखों में देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, लेकिन इससे पहले आप मेरे 2 सवालों के जवाब देंगे। वकील इस्तगासा उलझन भरे अंदाज में मुझे तकने लगा। मैंने उसे छेड़ने की गर्ज से कह डाला, इजाज़त हो तो मैं सवाल करूं? जी पूछें, क्या पूछना है? वो रिखाई से बोला। मैंने पूछा, सवाल नंबर 1, क्या आपको गैब का इल्म है? अस्तगफिरुल्लाह। वो जल्दी से भड़क कर बोला, आप कैसी कुफर की बातें करते हैं? गैब का इल्म तो सिर्फ खुदा को ही है। बेशक। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मैंने एक ख़ास मकसद की खातिर आपसे ये सवाल किया था। बहरहाल आपका जवाब मुझ तक पहुंच गया। सवाल नंबर 2, मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर टटोलने वाली नज़र से उसकी तरफ देखा तो वह जुज़बुज़ होकर रह गया। मेरे पहले सवाल ने उसे उलझन में डाल दिया था और दूसरे सवाल के हवाले से भी वो ऐसी ही तवक्को कर रहा था। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सवाल नंबर 2 ये है कि क्या आप वक़ूआ के वक्त कफील यज़दानी के शोरूम में मौजूद थे और आपने अपनी आंखों से कत्ल की वो वारदात होते देखी थी? आप भी कैसे अजीब व गरीब और बेढंगे सवाल कर रहे हैं? वो नाक भून चढ़ाते हुए बोला, मेरा उस शोरूम में क्या काम? सयाने कहते हैं कि सवाल पर सवाल नहीं किया करते। मैंने सरजनिश करने वाले अंदाज में कहा, आप मेरे सवाल की साख्त पर तबसरा करने की बजाय आप उसका सीधा और खरा जवाब दें, जैसा कि आपने पहले सवाल का जवाब दिया है कि आप गैब का इल्म नहीं रखते। उसने नापसंदीदा अंदाज में मुझे देखा और सिटपटाए हुए लहजे में बोला, मैं वक़ूआ के वक्त कफील यज़दानी के शोरूम में मौजूद नहीं था। ओके, दैट्स फाइन। मैंने सर को इस्बाती जुम्बिश देते हुए सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाया और वकील इस्तगासा से पूछा, माय डियर, अगर आपको गैब का इल्म नहीं और आप दिलों के हाल और नीयत का अहवाल नहीं जान सकते, तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि 2 लाख कैश की रकम ने मुलजिम के दिल में बेईमानी के जज्बात को जगा दिया और उसने गन पॉइंट पर पार्टी को लूटने का शैतानी मंसूबा बना डाला था और फिर वो उसी मंसूबे पर अमल करते हुए पकड़ा भी गया। मैंने मुलजिम के मंसूबे के हवाले से जो कुछ भी कहा है वो मुलजिम के अमल से साबित होता है। वो बेजारी से बोला, इसके लिए किसी गैब के इल्म की जरूरत नहीं। मुलजिम ने वक़ूआ के रोज शोरूम में जिस तर्ज अमल का मुजाहरा किया वो उसकी बदनीयती और मुजरिमाना सोच का मुंह बोलता सबूत है। मुंह बोलता सबूत।
میں نے استہزائیہ انداز میں وکیل استغاثہ کے آخری الفاظ کو دہرایا اور کہا، اس کا مطلب ہے میرا دوسرا سوال زیادہ اہم ہے اور آپ نے اس کا درست جواب نہیں دیا۔ آپ نے وقوع کا نقشہ جتنی تفصیل کے ساتھ کھینچا ہے، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ وقوع کے وقت بنفس نفیس وہاں موجود تھے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے معزز عدالت کے سامنے اپنا آنکھوں دیکھا احوال بیان کیا ہے۔ ٹھیک 11 بجے مقتول سلیم اختر 2 لاکھ کیش کے ساتھ شو روم پہنچا، اور جب مقتول نے شو روم کے مالک کو وہاں موجود نہ پا کر ملزم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو جواب میں ملزم نے ریوالور نکال کر مقتول کو لوٹنے کی کوشش کی۔ تاہم مقتول نے وہاں سے بھاگنے کی غلطی کی اور بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ملزم نے پے در پہ مقتول پر 2 گولیاں چلائیں، جو مقتول کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں جا کر لگیں اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ بعد ازاں میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بعد ازاں ملزم اپنی فرار کی کوشش میں بری طرح ناکام رہا اور پکڑا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اپنی اسی رننگ کمنٹری کی کیا توجہ پیش کریں گے میرے محترم دوست؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں وقوع کے روز جائے واردات پر موجود نہیں تھا۔ یہ ساری تفصیلات پولیس کی تفتیش کے نتیجے میں ہی سامنے آئی ہیں۔ پولیس کی تفتیش؟ میں نے استفساریہ انداز میں اسے گھورا، پھر تو آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ تھوڑی دیر کو رک کر میں نے اس کیس کے تفتیشی افسر کی طرف دیکھا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جناب عالی، میں معزز عدالت کی اجازت سے اس کیس کے آئیو سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے، جج نے فراغ دلی سے کہا۔ آئیو صاحب، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ میں نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ دوست محمد، اس نے جواب دیا۔ سب انسپیکٹر دوست محمد نام کے ساتھ ہی اپنے عہدے کی یاد دہانی اس نے بہت ضروری سمجھی تھی۔ میں نے پوچھا، دوست محمد صاحب، آپ ملزم کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ جب سے وہ اس کیس میں ملوث ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے جب سے ہم نے اسے سلیم اختر کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ آپ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو توجہ سے پڑھا ہے؟ جی ہاں، کئی بار پڑھا ہے، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ کیوں، کوئی خاص بات؟ خاص اور عام کا فیصلہ کرنا تو معزز عدالت یا آنے والے وقت کا کام ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ میں اس وقت آپ سے مقتول کی موت کے وقت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول سلیم اختر کی موت دن کے 10 بجے سے 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے بتا دیا، 10 سے 12 بجے کے درمیان۔ میں نے آئیو کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 10:05 پر بھی واقع ہونے کا امکان ہے، اور 5 منٹ کم 12 بجے بھی۔ میرے یہ بتائے ہوئے دونوں اوقات پوسٹ مارٹم رپورٹ کی ٹائمنگ سے باہر تو نہیں ہیں دوست محمد صاحب؟ آپ کی بات تکنیکی اعتبار سے بالکل درست ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن آپ اس حقیقت کے تناظر میں دیکھیں تو بات صاف ہو جائے گی۔ حقیقت کے تناظر میں کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کسی شخص کی موت کے وقت کی رینج بتائی جاتی ہے، یعنی رپورٹ میں درج شدہ وقت کے دوران میں کسی وقت اس کی موت واقع ہوئی ہوتی ہے، درمیان میں کہیں، جیسے مقتول سلیم اختر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ 10 اور 12 بجے کے درمیان، یعنی 11 بجے کے آس پاس اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ 11 بجے کے آس پاس؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ 11 بجے مقتول اس شو روم پر پہنچا تھا، 11 سے پہلے تو اس کی موت واقع نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سلیم اختر کی موت 11 اور 12 بجے کے درمیان کسی وقت واقع ہوئی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے دوست محمد صاحب؟ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں وکیل صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ سلیم اختر کی موت 11 بجے کے بعد ہی واقع ہوئی ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ 11:05 یا 11:10 پر۔ اوہ، اتنا قریب اندازہ لگانے کا سبب بتا سکتے ہیں؟ میں نے تنزیہ انداز میں آئیو کی طرف دیکھا۔ آپ کو تو کسی اسپتال کے چیر پھاڑ ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ ہسپتال والے آپ کی اس بے مثال خوبی بلکہ حیرت انگیز صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر زیادہ ایکوریٹ پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کر سکتے ہیں۔ اس میں میری کسی صلاحیت کا دخل نہیں ہے وکیل صاحب، وہ میرے طنز پر جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ پھر کیا آپ کو الہام ہوتا ہے؟ میں نے تیز آواز میں کہا۔
ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ میرے تیکھے سوال کے جواب میں تحمل سے بولا۔ دراصل سارا مسئلہ ٹائمنگ کا ہے۔ ٹائمنگ؟ کیسی ٹائمنگ؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے وہاں پہنچنے کی ٹائمنگ، اس نے جواب دیا۔ ہم جب جائے و کنواں پر پہنچے تو مقتول اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو چکا تھا۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، آپ کتنے بجے جائے و کنواں پر پہنچے تھے؟ 11:15 بجے، اس نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر انکوائری آفیسر کی طرف دیکھا۔ 11 بجے پارٹی یعنی مقتول سلیم اختر جائے و کنواں پر پہنچا اور 11:15 بجے آپ؟ کیا آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ کفیل یزدانی کے شو روم میں قتل کی کوئی واردات ہونے والی ہے؟ کیونکہ میں نے ڈرامائی توقف کر کے گہری سانس لی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ پولیس کی ایسی پھرتی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی کہ واردات کے 10-15 منٹ بعد ہی وہ وقوع پر موجود ہو۔ اس میں پولیس کی پھرتی والی کوئی بات نہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بس ایک اتفاق کے تحت ہم 11:15 بجے جائے وقوع پر پہنچ گئے تھے۔ اس اتفاق کی وضاحت فرمائیں گے؟ ہم معمول کے گشت پر تھے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا۔ جب ہماری گاڑی جمشید روڈ سے گزری تو ادھر کاروں کے ایک شو روم کے پاس ہم نے غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی۔ وہ چھٹی کا دن تھا اور شو روم کھلا دیکھ کر ہم چونک اٹھے۔ جب ہماری گاڑی وقوع پر پہنچی تو پتہ چلا کہ ملزم نے شو روم میں کسی کو قتل کر دیا ہے۔ 2-3 افراد نے اسے دبوچ رکھا تھا۔ ہم نے جا کر جائے وقوع کا جائزہ لیا تو صورتحال واضح ہو گئی۔ ہم نے فوراً ملزم کو گرفتار کر لیا۔ صورتحال واضح ہو گئی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، مقتول سلیم اختر کی لاش شو روم کے آفس والے حصے میں فرش پر پڑی تھی اور وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد ایک میز کے نیچے آلۂ قتل یعنی اشاریہ 3.2 کیلیبرز کا ریوالور بھی مل گیا۔ یہ ریوالور دیسی ساخت کا تھا۔ بعد ازاں مذکورہ ریوالور کے لیبارٹری ٹیسٹ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جن 2 مہلک گولیوں کی وجہ سے مقتول سلیم اختر کی موت واقع ہوئی وہ اسی ریوالور سے چلائی گئی تھی۔ کیا آپ نے گرفتاری کے بعد ملزم کے فنگر پرنٹس لیے تھے؟ میں نے ایک تکنیکی سوال کیا۔ اور آلۂ قتل پر پائے جانے والی انگلیوں کے نشانات سے ان فنگر پرنٹس کا موازنہ کیا تھا؟ نہیں، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ اتنا اہم کام آپ کس طرح بھول گئے؟ میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ جوز بوز ہوتے ہوئے بولا۔ ضرورت محسوس نہیں کی کا کیا مطلب ہوا؟ اس وقت شو روم کے آفس والے حصے میں صرف 2 ہی افراد تھے، وہ اپنی عقل کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ایک کی لاش فرش پر پڑی تھی اور دوسرا فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیا تھا، لہٰذا وہی قاتل ہو سکتا تھا۔ آپ کے اس منطق کو فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا ایو صاحب، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی تیسرا شخص پہلے سے وہاں چھپا بیٹھا ہو اور اسی نے سلیم اختر کو موت کے گھاٹ اتارا ہو۔ اس امر کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولا۔ اول تو یہ کہ وقوع کے روز ملزم نے ٹھیک 10 بجے شو روم کھولا تھا، لہٰذا پہلے سے وہاں کسی کے چھپ کر بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور شو روم کھولنے کے بعد اگر کوئی تیسرا شخص وہاں آیا تھا تو وہ ملزم کی نظر سے بچ نہیں سکتا تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس کا علم ملزم کو ہونا چاہیے۔ اور پیرافین ٹیسٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پیرافین یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ پیرافین ایک کیمیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، میں نے اس کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ جب کوئی شخص کسی گن سے فائر کرتا ہے تو بارود کے چند ذرات اس کے ہاتھ پر بھی لگ جاتے ہیں، جو عام طور پر نظر نہیں آتے، لیکن پیرافین نامی کیمیکل کی مدد سے جب یہ مخصوص ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ مذکورہ شخص نے گن کا استعمال کیا تھا یا نہیں۔ اس ٹیسٹ کی مدد سے قاتل تک رسائی بہت آسان ہو جاتی ہے، لیکن میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جب آپ کو اس ٹیسٹ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تو پھر آپ یہ ٹیسٹ کیسے کر سکتے تھے؟ اور جب آپ نے یہ ٹیسٹ کیا ہی نہیں تو پھر آپ سے اس بارے میں کوئی سوال کرنے کا بھی جواز نہیں بنتا۔ وہ خجالت آمیز نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بریف کیس، میں نے سوالیہ نظر سے آئیو کی طرف دیکھا اور کہا، وہ بریف کیس جس کے اندر 2 لاکھ کیش رقم موجود تھی، جس کو لوٹنے کے لیے استغاثہ کے مطابق ملزم نے سلیم اختر کو قتل کیا، وہی بریف کیس جس کو ڈھال بنا کر مقتول نے جائے وقوع سے فرار ہونے کی کوشش کی
उस ब्रीफ केस को आप रकम समेत या रकम के बगैर बाजियाब कराने में कामयाब हुए या नहीं? नहीं जनाब, वो ब्रीफ केस हमें कहीं नहीं मिला। वो मायूसी से गर्दन हिलाते हुए बोला, हालांकि मैंने ऑफिस के अलावा बाहर शोरूम का भी कोना कोना छान मारा था। कमाल है, मैंने हाथ नचाते हुए कहा। आपको मकतूल की लाश मिल गई, मुलजिम को आपने गिरफ्तार कर लिया और आले कत्ल भी आपने बरामद कर लिया, लेकिन ब्रीफ केस की कोई खैर खबर नहीं। क्या ब्रीफ केस का साइज किसी सुई के बराबर था जो आपको नजर नहीं आ सका, जबकि उसे कहीं छोटे साइज का रिवॉल्वर आपको मिल गया? जो हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी। वो कंधे उचकाते हुए बोला, यकीन करें या ना करें, आपकी मर्जी है। बात मेरी मर्जी की नहीं है दोस्त मोहम्मद साहब, हम वाकयाती शौहिद और इम्कानात की बात कर रहे हैं। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, आपकी नज़र में जो हकीकत थी वो आपने बयान कर दी। अब जरा जहन पर जोर देकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश भी करें कि आखिर वो 2 लाख रुपए वाला ब्रीफ केस कहाँ गया? उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? वो कोई जादू का ब्रीफ केस तो था नहीं कि उड़न छू हो गया। एक ही बात समझ में आती है जनाब, वो पुरसोच अंदाज में बोला। ऐन मुमकिन है मुलजिम ने इस वारदात के लिए किसी और बंदे को भी अपने साथ लगा रखा हो। उसने सलीम अख्तर को कत्ल किया और उसका साथी ब्रीफ केस लेकर गायब हो गया। ये नामुमकिन तो नहीं है। ये दुनिया इम्कानात का गढ़ है, जहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस वारदात में कोई और शख्स भी मुलजिम के साथ शामिल था, तो फिर वो शख्स कहाँ गायब हो गया? आपने तो जाए वकुआ का चप्पा चप्पा छान मारा था। जैसे आपने थोड़ी देर पहले फरमाया था कि मुमकिन है शोरूम में पहले से कोई शख्स छुपा बैठा हो जिसने सलीम अख्तर को कत्ल कर डाला हो। वो मुझ पर एक गहरी चोट करते हुए बोला, इसी तरह मैं भी ये कह सकता हूँ कि मुलजिम ने मकतूल की आमद से पहले ही अपने साथी को कहीं छुपा रखा हो और ब्रीफ के साथ लगते ही उसने अपने साथी को रफू चक्कर कर दिया हो। बाद अज़ां ये फरार होने की कोशिश में पकड़ा गया। बहुत खूब, आइडिया जानदार है, मैंने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रिमांड की मुद्दत के दौरान में आपने मुख्तलिफ हथकंडों से मुलजिम की जुबान खोलने की तो कोशिश की होगी। उसने 2 लाख वाले ब्रीफ केस के बारे में क्या बताया है? कुछ भी नहीं। वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, कमाल है, पुलिस की तफ्तीश के सामने तो पत्थरों को भी जुबान मिल जाती है। मैंने तंज़ीह अंदाज में कहा, और आप एक कमजोर से इंसान की जुबान से कुछ नहीं गुलवा सके। पुलिस वालों के बारे में आपकी राय मोतबर नहीं है वकील साहब। वो खुफकी अमेज अंदाज में बोला, हम भी इंसान हैं और हदूद में रहते हुए ही मुलजिम से तफ्तीश करते हैं। ठीक है दोस्त मोहम्मद साहब, मैंने आपकी बात पर यकीन कर लिया। मैंने मोतदिल लहजे में कहा, ये सवाल मैं मुलजिम ही से बराह रास्त करूंगा। आप मेरे एक अहम सवाल का जवाब दें। वो हमातन गोश हो गया। मैंने पूछा, आप जाए वकुआ पर उस वक्त पहुंचे जब मकतूल सलीम अख्तर का काम तमाम हो चुका था और मुलजिम को 2-3 अफराद ने अपने नरखे में ले रखा था। जब आपको पता चला कि उस शख्स ने शोरूम के अंदर किसी को कत्ल कर दिया है, तो आपने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया। शोरूम के अंदर थोड़ी देर पहले जो वाकया पेश आया था, आप उसके ऐनी शाहिद नहीं हैं। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जब मैंने कत्ल की वारदात को अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा, तो फिर मैं इस वाक़ये का ऐनी शाहिद कैसे हो सकता हूँ? आप इस वाक़ये के आई विटनेस नहीं हैं, मगर मैंने ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, लेकिन इस तगासा की रिपोर्ट में इस अमर का बड़ी शदोमद के साथ जिक्र किया गया है कि जब मुलजिम ने रिवॉल्वर के बल बोते पर मकतूल को लूटने की कोशिश की, तो मकतूल ने नोटों वाले ब्रीफ केस को ढाल बनाकर वहां से फरार होना चाहा था। मेरे मौक्कल के मुताबिक ना तो उसने मकतूल को गन पॉइंट पर रखकर लूटने की कोशिश की और ना ही मकतूल ने ब्रीफ केस को ढाल बनाने की जरूरत महसूस की थी। जब यह वारदात हुई, उस वक्त शोरूम के ऑफिस वाले हिस्से में सिर्फ 2 अफराद मौजूद थे। नंबर 1 मुलजिम शौकत अली, नंबर 2 मकतूल सलीम अख्तर। सलीम अख्तर से कुछ भी पूछना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि वो ऐसी जगह जा चुका है जहां जाकर उसका इंटरव्यू करना नामुमकिन है, और दूसरे शख्स यानी अपने मौक्कल का बयान मैंने आपको सुना दिया है। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस ली, फिर ड्रामाई अंदाज को बरकरार रखते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, आपको ये कैसे पता चला कि मकतूल ने ब्रीफ केस को ढाल बनाकर जाए वकुआ से फरार होने की कोशिश की थी?
یہ بات مجھے مقتول کے ڈرائیور نے بتائی تھی، آئیو دوست محمد نے جواب دیا۔ میں نے 2-4 ضمنی سوالات کے بعد انکوائری افیسر سے جرا ختم کر دی۔ اس کے بعد جج کی اجازت حاصل کر کے میں ایکیوزڈ باکس کی جانب بڑھ گیا۔ آج جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تھا تو میں نے جج سے درخواست کی تھی کہ میں ملزم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر وکیل استغاثہ نے اعتراضات کی بارش کر دی تھی اور میری توجہ کا زاویہ استغاثہ کے رپورٹ یعنی پولیس کے پیش کردہ چالان کی طرف مڑ گیا تھا، لہٰذا اس ضمن میں تفتیشی افسر کا تفصیلی انٹرویو کرنا لازمی ٹھہرا تھا۔ اس انٹرویو میں جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا، استغاثہ کی بہت خامیوں، تفتیشی خامیوں کی نشاندہی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پتہ بھی چلا تھا کہ مقتول کو بریف کیس کی ڈھال بنا کر فرار ہوتے ہوئے اس کے ڈرائیور نے دیکھا تھا۔ یہی بات پچھلے کیس میں مجھے اجمل شاہ عرف شاہ جی کی زبانی بھی معلوم ہوئی تھی۔ مقتول کے ڈرائیور کا بیان تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت جائے وقوع پر موجود تھا، لیکن اجمل شاہ کو اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ یہ سوال تحقیق طلب تھا۔ میں نے بریف کیس کے ایشو کو ذہن سے جھٹکا اور اپنے موکل یعنی اس کیس کے ملزم شوکت علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شوکت علی کی عمر 45 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ قد و قامت میں اپنی بیوی یاسمین کے برعکس تھا، یعنی یاسمین دراز قامت جبکہ شوکت پستہ قامت تھا۔ ان کی بیٹی لیلا قد و قامت میں اپنے باپ پر گئی تھی۔ میں نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے شوکت علی سے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ وقوع سے ایک دن پہلے مقتول نے شو روم فون کر کے کار خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا؟ جی ہاں، یہ بالکل درست ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ چند روز پہلے وہ اس کار کو پسند کر گیا تھا۔ وقوع کے روز اسے رقم ادا کر کے کار وصول کرنا تھی۔ رقم شانی 2 لاکھ روپے؟ جی ہاں، 2 لاکھ کیش، اس نے جواب دیا۔ یہ مذکورہ کار کی کل قیمت تھی یا وہ اس سے پہلے بھی کچھ رقم ادا کر چکا تھا؟ میری معلومات کے مطابق کار کو پسند کرنے کے بعد مقتول نے 10,000 روپے ٹوکن منی کے طور پر یزدانی صاحب کو ادا کر دیے تھے، ملزم نے پر اعتماد لہجے میں بتایا، اور یہ کہا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر وہ مزید 2 لاکھ روپے ادا کر کے اپنی کار لے جائے گا۔ یعنی کار کی کل قیمت 2,10,000 طے ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ آپ کسی نئی کار کی اتنی کم قیمت کا سن کر حیران نہ ہوں۔ یہ جس زمانے کا واقعہ ہے، اس وقت 2-2.5 لاکھ میں خاصی ہینڈسم کار آ جاتی تھی۔ کیا آپ مزید عدالت کو بتا سکتے ہیں کہ مقتول نے چھٹی کے روز ہی کار حاصل کرنے کا پروگرام کیوں بنایا تھا؟ میں نے ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں سوال کیا۔ اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی، وہ سادگی سے بولا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وقوع سے ایک روز پہلے مقتول نے کتنے بجے شو روم فون کر کے اگلے روز اپنے آنے کے بارے میں بتایا تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ لگ بھگ شام یعنی رات 8 بجے۔ کیا اس وقت فون پر مقتول سے آپ کی بات ہوئی تھی؟ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ فون یزدانی صاحب نے اٹینڈ کیا تھا، اور یزدانی صاحب ہی نے آپ کو چھٹی کے دن شو روم کھولنے کے لیے کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ آپ نے چھٹی کے روز یعنی وقوع کے روز کتنے بجے شو روم کھولا تھا؟ 10 بجے، اس نے بتایا۔ پارٹی نے 11 بجے آنے کو کہا تھا۔ یزدانی صاحب اپنے کسٹمرز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس لیے پارٹی کی سہولت کی خاطر انہوں نے مجھے 1 گھنٹہ پہلے شو روم کھولنے کا آرڈر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے وقوع کے روز 10 بجے شو روم کھول لیا تھا اور وہاں بیٹھ کر یزدانی صاحب کا انتظار کرنے لگے تھے۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ یزدانی صاحب نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ پارٹی کی آمد سے پہلے شو روم پہنچ جائیں گے۔ وہ میرے سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، مجھے یزدانی صاحب اور ان پارٹی کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ ان دونوں میں سے پہلے کون شو روم پہنچا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں کی آمد سے قبل پارٹی کا فون آ گیا تھا۔ پارٹی سے آپ کی مراد مقتول سلیم اختری ہے نا؟ جی ہاں، اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ مقتول نے کتنے بجے آپ کو فون کیا تھا؟ 10:40 پر، اس نے بتایا۔ پارٹی نے فون پر آپ سے کیا کہا تھا؟ یہی کہ اس نے آنے کا پروگرام کینسل کر دیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس نے اگلے روز آنے کی بات کی تھی۔ پارٹی کی جانب سے پروگرام کی تبدیلی کے بعد آپ نے کیا کہا تھا؟
میں نے فوری طور پر یزدانی صاحب کو فون کر کے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس نے بتایا، یزدانی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں شو روم بند کر کے اپنے گھر چلا جاؤں۔ آپ نے یزدانی صاحب کو کتنے بجے فون کیا تھا؟ پارٹی کا فون سننے کے فوراً بعد۔ اس نے کہا، لگ بھگ پونے 11 بجے۔ پونے 11 بجے؟ میں نے اس کے کہے ہوئے الفاظ کو دہرایا اور سوال کیا، کیا اس کے بعد آپ نے یزدانی صاحب کی ہدایت پر شو روم بند کر دیا تھا؟ جناب، شو روم کوئی ماچس کی ڈبیا نہیں، اسے 1 سیکنڈ میں کھول بند کر لیا جائے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، یہ 15-20 منٹ کا کام ہے اور میں ابھی اس کام کو مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ پارٹی وہاں پہنچ گئی۔ پارٹی شو روم میں پہنچ گئی؟ میں نے حیرت بھری نظر سے ملزم کی طرف دیکھا۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے پارٹی نے تو آنے سے منع کر دیا تھا۔ آپ نے پارٹی کی طرف سے آنے والے فون کا ذکر کیا ہے؟ جی ہاں، پارٹی کی آمد پر مجھے بھی شدید حیرت ہوئی تھی۔ اس نے بتایا، شکر ہے اس وقت تک تو میں شو روم کے شٹر نہیں گرائے تھے۔ میں پارٹی کو اپنے ساتھ اندر آفس میں لے گیا۔ کیا مقتول اکیلا ہی آفس میں آیا تھا یا اس کا ڈرائیور بھی ہمراہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ اکیلا ہی اندر آیا تھا، ملزم نے بتایا۔ اس کا ڈرائیور باہر گاڑی میں بیٹھا رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور کی جھلک دیکھ لی تھی اور 2 لاکھ روپے والا بریف کیس پارٹی شانی مقتول کے ہاتھ میں تھا۔ جی ہاں، وہ بریف کیس کے ساتھ ہی اندر آیا تھا۔ اس کے بعد آفس کے اندر کیا واقعات پیش آئے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی مقتول نے یزدانی صاحب کے بارے میں سوال کیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے کہا، چونکہ آپ نے آج کا پروگرام کینسل کر دیا تھا، اس لیے یزدانی صاحب کی آمد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میں بھی شو روم بند کر کے بس جا ہی رہا تھا کہ آپ آ گئے۔ آپ کی اس وضاحت پر پارٹی نے کیا کہا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میری بات پر مقتول نے الجھن بھری حیرت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے بتایا اور کہا تھا کہ اس نے تو کوئی فون وغیرہ نہیں کیا تھا۔ کیا مطلب؟ فون تو مقتول نے کیا تھا، میں نے چونکے ہوئے انداز میں کہا۔ جبھی تو آپ نے یزدانی صاحب کو پارٹی کے پروگرام کے کینسل ہو جانے کے بارے میں بتایا تھا۔ جی ہاں، حقیقت تو یہی ہے، مگر پارٹی کا اصرار تھا کہ اس نے ایسا کوئی فون نہیں کیا، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ پارٹی نے مجھ سے کہا کہ وہ 2 لاکھ کیش لے کر آیا ہے اور اپنی پسندیدہ کار لے کر جائے گا، لہٰذا میں جلدی سے یزدانی صاحب کو فون کر کے شو روم پر بلوا لوں۔ پھر آپ نے پارٹی کی فرمائش پر اپنے باس کو فون کیا تھا؟ اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی جناب، ملزم بے چارگی سے بولا۔ نوبت نہیں آئی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا اچانک وہاں کوئی ایٹم بم پھٹ گیا تھا؟ ایسا ہی سمجھ لیں جناب۔ ایسا کیسے سمجھ لوں؟ میں نے تیز آواز میں کہا۔ آپ معزز عدالت کے سامنے اس واقعے کی تفصیل بتائیں جس کی وجہ سے آپ پچھلے کئی ماہ سے قانون کے گرفت میں ہیں، جیل اور عدالت کی صعوبتیں اٹھا رہے ہیں۔ میں نے جیسے ہی یزدانی صاحب کو فون کرنے کے لیے ٹیلی فون سیٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا، وہ ایک جھجھری لے کر بتانے لگا، ایک اسلحے سے لیس شخص اچانک شو روم میں داخل ہوا۔ اسے چہرے پر ڈھاٹا لگا رکھا تھا۔ بس اس کے بعد سب کچھ پلک جھپکتے میں ہو گیا۔ مقتول چونکہ مجھ سے بات کر رہا تھا، اس لیے دروازے کی جانب اس کی پیٹھ تھی۔ نووارد مسلح شخص نے مقتول کے سر کا نشانہ لے کر فائرنگ شروع کر دی۔ میں یکبارگی نیچے جھک گیا۔ شے کے بعد دیگرے 2 گولیاں چلیں اور میں نے مقتول کو کٹے ہوئے شہتیر کے مانند آفس کے فرش پر گرتے دیکھا۔ یہ منظر میں نے چوبی میز کے نیچے سے دیکھا تھا، کیونکہ خود کو فائرنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے میں آفس کی میز کے پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، 2 گولیاں چلنے کے بعد فائرنگ تھم گئی تھی۔ خاموشی چھاتے ہی میں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ اندرونی تجسس نے مجھے تھوڑا غیر محتاط اور بہادر بنا دیا تھا۔ میں نے میز کے عقب سے اٹھ کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر وہاں ہو کیا رہا ہے، اور اسی وقت میری آنکھوں نے 2 رونگٹے کھڑے کر دینے والے مناظر دیکھے۔ میں نے قطع کلامی کی، کیسے مناظر؟ پہلا منظر تو مقتول سلیم اختر کی لاش کا تھا۔ وہ ایک خوفناک جھرجھری لے کر بتانے لگا، مقتول اپنے خون میں لت پت شو روم کے فرش پر بے سود پڑا تھا۔ اور دوسرا منظر، اس نے لمحاتی توقف کر کے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، دوسرے منظر میں نے اسی ڈھاٹا پوش شخص کو فرار ہوتے دیکھا تھا جس نے مقتول پر فائرنگ کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مجھے گن نظر نہیں آئی، البتہ وہ بریف کیس کو مضبوطی سے تھامے وہاں سے فرار ہو رہا تھا۔ گن اس کے ہاتھ میں آپ کو نظر آ بھی نہیں سکتی تھی،
میں نے معنی خیز انداز میں کہا، کیونکہ یہ تحفہ تو وہ آپ کے لیے میز کے عقب میں با انداز خاموشی چھوڑ گیا تھا، تاکہ بعد ازاں آپ کو ایک قاتل کی حیثیت سے اس خونی واردات میں ملوث کیا جا سکے۔ اینی ہاؤ، میں نے ڈرامائی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب آپ نے گن بردار مطلب بریف کیس بردار ڈھاٹا پوش شخص کو شو روم سے فرار ہوتے دیکھا تو آپ نے کیا کیا؟ اس کے ہاتھ میں گن نہ دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھا تھا۔ وہ ٹھوس انداز میں بولا، میں نے اس قاتل لٹیرے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی تھی۔ تو کیا آپ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے زور دے کر پوچھا، کیوں؟ جب تک میں اس کے قریب پہنچتا وہ شو روم سے باہر نکل چکا تھا۔ اس نے مایوس لہجے میں بتایا۔ باہر نکل چکا تھا تو کیا ہوا؟ میں نے خاص انداز میں کہا، اس کے پاس آتشی اسلحہ تو تھا نہیں۔ آپ باہر نکلتے ہی اس کے پیچھے لپک جاتے اور اسے دبوچ کر 100 جوتے لگاتے۔ ارادہ تو میرا یہی تھا، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان جو سوچے وہ ہو بھی جائے۔ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے، میں نے اس کے فلسفے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ بھی تو ضروری نہیں کہ وہ ہو ہی نہ سکے۔ آپ کی ناکامی کا راز کیا تھا؟ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ آپ کی اس معنی بھری مسکراہٹ پر معزز عدالت کو قطعاً کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے دوستانہ انداز میں کہا، اب آپ جلدی سے یہ بھی بتا دیں کہ آپ اس خطرناک قاتل اور لٹیرے کو پکڑ کیوں نہیں سکے تھے؟ جب میں شو روم سے باہر آیا تو وہ بندہ غائب ہو چکا تھا، اس نے بتایا۔ اس کے بعد مقتول کے ڈرائیور نے مجھے دبوچ لیا۔ ہائے! میں نے حیرت بھری نظر سے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی طرف دیکھا اور کہا، وہ کم بخت کہاں غائب ہو گیا تھا اور مقتول کے ڈرائیور نے آپ کو کیوں دبوچ لیا تھا؟ اس قاتل لٹیرے کے غائب ہونے کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ مقتول کے ڈرائیور نے مجھے قاتل کی حیثیت سے پکڑ کر شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ آپ تو خود قاتل کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ آپ نے مقتول کے ڈرائیور کو صورتحال سے آگاہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا۔ میں نے متعدد بار سے بتایا کہ شو روم کے اندر کیا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا، ملزم نے بے بسی سے بتایا۔ اسی دوران میں وہاں ایک دو راہگیر بھی جمع ہو گئے، سب نے مقتول کے ڈرائیور کی بات پر یقین کر لیا اور مجھے زد و کوب کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں سے پولیس کی ایک گاڑی گزری اور ان لوگوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد کی کہانی تفتیشی افسر نے آپ کو سنا ہی دی ہے۔ ویری سیڈ، میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، کیا آپ اس ڈھاٹا پوش کو شناخت کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے، اگر اس قاتل لٹیرے کو دوبارہ آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے تو کیا آپ اسے پہچان لیں گے؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، نہیں۔ ایک تو وہ سب کچھ چشم زدن میں پیش آ گیا تھا اور پھر اس شخص نے اپنے چہرے کو ڈھاٹے کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ میں اس کے خد و خال نہیں دیکھ سکا، اس کا حلیہ یا قد کاٹ کچھ بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ وقوعہ کے روز شو روم کے اندر جو کچھ پیش آیا اس کے بارے میں آپ نے پولیس کو نہیں بتایا تھا؟ میں نے دھیمے لہجے میں سوال کیا۔ ایک بار نہیں، 10 بار بلکہ 100 بار بتا چکا ہوں، وہ بے بسی سے بولا، لیکن وہ لوگ میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کی سوئی صرف ایک ہی جگہ پر اٹک کر رہ گئی ہے کہ میں نے 2 لاکھ کے لالچ میں مقتول سلیم اختر کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور اپنے کسی ساتھی کو رقم والا بریف کیس دے کر کہیں روانہ کر دیا ہے۔ میری تحقیق اور عدالتی کارروائی سے ایک بات واضح ہو کر سامنے آئی ہے کہ یہ بات مقتول کے ڈرائیور نے پولیس کو بتائی تھی کہ جب آپ نے مقتول پر فائرنگ کی تو وہ بریف کیس کو ڈھال بنا کر وہاں سے بھاگا تھا، لیکن کھوپڑی کے اگبی حصے میں لگنے والی 2 گولیوں نے اسے فرار کا موقع نہیں دیا۔ ڈرائیور کے اس بیان میں کس حد تک صداقت ہے؟ کسی بھی حد تک صداقت ہو ہی نہیں سکتی جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ آفس میں اس وقت میرے اور مقتول کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کسی تیسرے شخص کو کیسے خبر ہو سکتی ہے کہ مقتول نے بریف کیس کو ڈھال بنا کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقتول کے ڈرائیور نے سراسر غلط بیانی سے کام لیا ہے؟ جی ہاں، 100%، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مقتول کے ڈرائیور نے باہر گاڑی میں رہتے ہوئے آفس کے اندر کا منظر دیکھ لیا ہو؟ میں نے ایک امکانی بات کی۔ یہ ناممکن ہے، وہ پوری قطعیت سے بولا۔
یہ ٹھیک ہے کہ شو روم کے آفس میں سامنے والے حصے میں شیشہ لگا ہوا ہے، لیکن مقتول نے سڑک پر جہاں اپنی گاڑی کھڑی کی تھی اور جہاں ڈرائیور اس گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے آفس کے اندر جھانکنا ممکن نہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، مقتول کو اتنا موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ بریف کیس کو ڈھال بنا کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا۔ ادھر ڈھاٹا پوش قاتل نے 2 فائر کیے، ادھر مقتول دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ آپ تفتیشی افسر سے پوچھیں کہ مقتول کی لاش آفس میں کہاں پڑی ملی تھی؟ دیٹ از امپورٹنٹ پوائنٹ یور آنر، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں معزز عدالت کی اجازت سے یہی سوال آئیے دوست محمد سے کرنا چاہوں گا۔ تفتیشی افسر دوبارہ وٹنس باکس میں آ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، آئیے صاحب، جب آپ جائیوہ کنواں پر پہنچے تو مقتول سلیم اختر کی لاش آفس کے کس حصے میں پڑی ہوئی تھی؟ جواب دینے سے پہلے آئیو نے الجھن زدہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ وکیل استغاثہ سے نگاہوں ہی نگاہوں میں کچھ ہدایات لینا چاہتا ہے۔ میں نے آئیو کی اس کوشش کو ناکام بناتے ہوئے بآواز بلند کہا، نو اشارے بازی دوست محمد صاحب، ادھر میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے جارحانہ انداز میں سوال کیا، یہ ممکن نہیں کہ آپ نے جائیوہ کنواں کا نقشہ تیار نہ کیا ہو؟ اس نقشے میں آپ نے شو روم کے آفس میں موجود مختلف چیزوں کے نام اور مقامات کی تفصیل بھی درج کی ہوگی، اور اسی دوران میں لازماً یہ ذکر بھی آیا ہوگا کہ مقتول سلیم اختر کی لاش آفس کے فرش پر کس جگہ پڑی پائی گئی تھی؟ جی ہاں، مقتول کی لاش آفس کی میز کے قریب ہی فرش پر پڑی تھی، اس نے رک رک کر بتایا۔ وقوع کے نقشے میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ آئیو کا یہ جواب میرے موکل کی حمایت میں جاتا تھا، جس سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ مقتول کو جان بچانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا، تو بریف کیس کو ڈھال بنا کر بھاگنے کا کیا سوال؟ اس اہم ترین انکشاف کے بعد میں نے انکوائری آفیسر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ آئیو صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز آواز میں کہا، کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ مقتول کی کھوپڑی کے اگبی حصے میں لگنے والی 2 گولیوں نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا؟ اس امر سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، وہ کمزور سے لہجے میں بولا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اب آپ اس ٹھوس حقیقت اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں معزز عدالت کو یہ بتائیں کہ جب ملزم اور مقتول آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، تو پھر ملزم کی چلائی ہوئی دونوں گولیاں مقتول کے جسم کے سامنے والے کسی حصے میں لگنا چاہیے نا؟ جی، جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ مقتول پر عقب سے فائرنگ کی گئی تھی۔ میں نے اپنے سوالات میں تیزی بھرتے ہوئے پوچھا، اور یقیناً یہ فائرنگ ملزم نے نہیں کی ہوگی؟ انکوائری آفیسر بہت مشکل میں نظر آیا۔ جواب دینا اس کی مجبوری تھی، لہٰذا بادل نخواستہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، جی جی۔ آئیو صاحب، آپ کے اس مسلسل جی جی سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ مقتول پر ملزم نے فائرنگ نہیں کی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا موکل قاتل نہیں ہے۔ وہ جزبز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر بولا، جی میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دوست محمد صاحب، سب کچھ آپ ہی کو کہنا پڑے گا۔ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، آپ اس کیس کے تفتیشی افسر ہیں، آپ کی تفتیش کی رپورٹ کی وجہ سے میرا موکل ایک قاتل کی حیثیت سے گزشتہ کئی ماہ سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، اور آپ کی یہ تحقیق اور تفتیش اب ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہے۔ اس نے ایک بار پھر امداد طلب بالفاظ دیگر مشورہ طلب انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، لیکن اس مرتبہ بھی میں نے اسے وہاں سے کسی قسم کی خصوصی یا عمومی ہدایات لینے کا موقع نہیں دیا، اور خاصے جارحانہ انداز میں کہا، دوست محمد صاحب، حالات و واقعات اس امر کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ میرے موکل نے سلیم اختر نامی کار کے خریدار کو قتل نہیں کیا، اور آپ کا استغاثہ میرے موکل کو قاتل ثابت کرنے کے لیے کئی ماہ سے تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ صاف اور واضح الفاظ میں بتائیں کہ آپ کی نظر میں میرے موکل اور اس کیس کے ملزم کی کیا حیثیت ہے؟ وہ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ وہ ڈوبتے ہوئے تنکے کو سہارے کے مزداق لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا، استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے ڈرائیور کے مطابق ملزم نے مقتول کو لوٹنے کے لیے اس پر ریوالور تان لیا تھا۔
مقتول اپنی جان بچانے کے لیے جب بریف کیس کی آڑ لے کر بھاگا تو عقب سے ملزم نے اس پر 2 گولیاں چلائیں جو سیدھی اس کی کھوپڑی کے اگبی حصے میں پیوست ہو گئیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے آئیو صاحب، ملزم نے ابھی بتایا ہے، اور جائے وقوع پر جا کر اس امر کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے کہ مقتول کا ڈرائیور باہر اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے شو روم کے اندر آفس والے حصے میں جھانک ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر اس نے اتنا تفصیلی منظر کیسے دیکھ لیا؟ اپنے سوال کا جواب تو میں استغاثہ کے گواہ شان مقتول کے ڈرائیور ہی سے لوں گا، لیکن آپ بھی کوئی کم اہم انسان نہیں ہیں۔ میں بار بار آپ کو کٹہرے میں بلانے کی زحمت نہیں دوں گا، لہٰذا ابھی آپ اپنا کام نپٹا دیں تو اس میں آپ ہی کی آسانی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ آئیو صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس امر کی تصدیق کر چکے ہیں کہ مقتول سلیم اختر کی لاش آفس میں رکھی میز کے قریب فرش پر پڑی ملی تھی۔ اگر آپ کے گواہ اور مقتول کے ڈرائیور کے بیان کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر جب مقتول اپنی جان بچانے کے لیے بریف کیس کو ڈھال بنا کر بھاگا تھا تو کھوپڑی میں 2 گولیاں کھانے کے بعد اسے ایسی جگہ گرنا چاہیے تھا جو میز سے دور اور آفس کے داخلی دروازے کے نزدیک ہوتی۔ وہ مقام میز اور دروازے کے درمیان ہوتا، مگر ایسا ہرگز اور ہرگز نہیں تھا۔ آپ اس زمینی حقیقت کے بارے میں کون سی آسمانی بات کریں گے آئیو صاحب؟ میں نے اتنی مضبوطی کے ساتھ اسے اپنی جرح کے شکنجے میں کس لیا تھا کہ اس کے لیے سوئی کے ناکے کے برابر بھی جائے فرار نہیں بچی تھی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے پیشانی پر ابھر آنے والے پسینے کو صاف کیا اور لرزیدہ آواز میں بولا، میرا خیال ہے استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے ڈرائیور الیاس کو کسی قسم کی غلط فہمی ہو گئی تھی جب ہی اس نے ایسا بیان دیا کہ اس بیان کی روشنی میں میرا موکل قاتل نظر آنے لگا اور اصل قاتل کہیں تاریکی میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ میں نے اس کے ادھورے جملے کو حقائق کی توانائی سے مکمل کرتے ہوئے کہا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استغاثہ کے گواہ نے دروغ گوئی کا مظاہرہ کیا تھا یا نہیں؟ جی ہاں، وہ میکان کے انداز میں سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے یا تو گواہ کو مغالطہ ہوا تھا یا پھر اس نے دانستہ جھوٹ بولا تھا۔ اگر اسے مغالطہ ہوا تھا تو آپ کی عقل کہاں گھاس چرنے گئی ہوئی تھی؟ میں نے درست لہجے میں کہا، آپ ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہیں۔ آپ نے آنکھیں، کان اور دماغ کے دروازے کھلے رکھتے ہوئے موقع کی کارروائی کیوں نہیں کی؟ اور بعد ازاں کیس کا چالان تیار کرتے ہوئے آپ نے اس امکان کو ذہن میں کیوں نہیں رکھا کہ استغاثہ کے گواہ الیاس کو کوئی مغالطہ ہو سکتا ہے اور وہ اپنے بیان کے سلسلے میں کسی قسم کی غلط بیانی بھی کر سکتا ہے؟ آپ کو پیرافین ٹیسٹ کے بارے میں اگر معلومات نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر اتنا تو معلوم ہوگا کہ… میں نے دانستہ توقف کر کے گہری سانس لی، پھر ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جب کوئی شخص جھوٹ کا سہارا لے کر کسی حقیقت کو چھپا رہا ہوتا ہے تو اس کے پیش نظر کوئی خاص مقصد ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں استغاثہ کے گواہ الیاس نے کس ضمن میں یہ جھوٹ بولا ہوگا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، آپ کے سوال کا جواب تو الیاس ہی دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال میں استغاثہ کے گواہ الیاس ہی سے کروں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کرنا چاہوں گا۔ اضافہ؟ کس قسم کا اضافہ؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جیسے آپ کو الیاس کی زبانی یہ پتہ چلا کہ وقوع کے روز مقتول سلیم اختر اپنی جان بچانے کے لیے بریف کیس کو ڈھال بنا کر بھاگا تھا، ایسے ہی یہ بات مجھے بھی کسی شخص نے بتائی تھی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کس نے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اجمل شاہ نے۔ اجمل شاہ کون؟ اس کے لہجے میں حیرت در آئی۔ اجمل شاہ المعروف شاہ جی، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ شخص ملزم کا پڑوسی ہے اور اس کیس میں ملزم کے لیے وکیل صفائی کا بندوبست بھی اسی نے کیا تھا، اور یہ وہی شخص ہے جس نے دھوکہ دہی سے ملزم کا فلیٹ ہتھیانے کی کوشش بھی کی تھی، جو میری وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کیس کی روداد آپ کی نالج میں ضرور ہوگی۔ جی ہاں، اس نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ جناب عالی، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، اس کیس کا چلان اور استغاثہ تیار کرنے کے سلسلے میں جس نوعیت کی سنگین غلطیاں کی گئی ہیں، ان کی تفصیل معزز عدالت کے علم میں آ چکی ہے۔ ملزم کو جائے وقوع سے گرفتار کیا گیا، آلہ قتل بھی جائے واردات سے ڈھونڈ لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آلہ قتل پر سے قاتل کے فنگر پرنٹس نہیں اٹھائے گئے
اور نہ ہی ملزم کے فنگر پرنٹس لے کر ان کا آلۂ قتل والے فنگر پرنٹ سے موازنہ کرنے کی زحمت گوارا کی گئی۔ دوسری اہم بات، پیرافن ٹیسٹ کی زحمت بھی نہیں کی گئی، اور اس پر طرح یہ کہ آئی صاحب کو اس اہم ٹیسٹ کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہے۔ اس وقت تک عدالتی کارروائی جہاں تک پہنچ چکی ہے، اس کی روشنی میں میرا موکل اور اس کیس کا ملزم سراسر بے گناہ نظر آتا ہے۔ معزز عدالت سے میری یہی استدعا ہے کہ آئندہ پیشی پر استغاثہ کے گواہ الیاس کو عدالت میں پیش کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں، تاکہ اس کیس کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے اور میرا موکل اپنی مختصر سی فیملی کے بیچ بیٹھ کر سکھ کا سانس لے سکے۔ دیٹس آل یور آنر۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، وکیل صاحب، کیا آپ اگلی پیشی پر اپنے گواہ الیاس کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جناب، وہ کسی فرمانبردار بچے کی طرح جلدی سے بولا، ضرور پیش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی پر میں تو یہی توقع کر رہا تھا کہ استغاثہ کی جانب سے الیاس کے علاوہ اجمل شاہ کو بھی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ میں نے گزشتہ پیشی کے اختتام پر آئی اور دوست محمد کو سوچنے کے لیے ایک نئی راہ دے دی تھی، اور وہ اس نقطے میں بہت دلچسپی لیتا نظر آ رہا تھا کہ الیاس کے علاوہ اجمل شاہ نے بھی مقتول کے حوالے سے بریف کیس کو ڈھال بنا کر بھاگنے والی بات کی تھی۔ وہ ان دونوں افراد کے بیچ کسی خاص کنیکشن کی تلاش میں تھا، اور اسی بنا پر مجھے امید تھی کہ دوست محمد الیاس ڈرائیور کے ساتھ ہی اجمل شاہ کو بھی عدالت میں پیش کرے گا، تاکہ یہ کیس اپنی آخری حدود کو چھوتے ہوئے منطقی انجام کو پہنچ جائے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس۔ اس پیشی پر نہ تو الیاس موجود تھا اور نہ ہی اجمل شاہ۔ الیاس کی جانب سے بیماری کا سرٹیفکیٹ آ گیا تھا، اور ظاہر ہے عدالت نے اجمل شاہ کے ضمن میں کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا تھا، اس لیے اس کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس پیشی پر 3 افراد کی گواہی ہوئی، جن میں 2 راہگیر مشتاق حسین اور امجد علی تھے، اور تیسرا شو روم کا مالک کفیل یزدانی تھا۔ ان تینوں کی گواہی بس رسمی سی تھی۔ مشتاق حسین اور امجد علی نے وقوعہ کے حوالے سے کوئی قابل ذکر منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت جائے واردات پر پہنچے تھے جب مقتول کے ڈرائیور الیاس نے ملزم شوکت علی کو اپنی باہوں میں جکڑ رکھا تھا اور حلق پھاڑ کر قاتل قاتل چلا رہا تھا۔ ان دونوں نے قاتل کو قابو کرنے میں الیاس کی مدد کی تھی۔ اس کے فوراً بعد پولیس کی گاڑی وہاں سے معمول کے گشت پر سے گزری تو یہ معاملہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ مشتاق حسین اور امجد علی در حقیقت شو روم کے آفس والے حصے میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لہٰذا میں نے سرسری سی جرح کے بعد انہیں فارغ کر دیا۔ کفیل یزدانی خالصتاً ایک کاروباری شخص تھا۔ اس کے انداز میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی پائی جاتی تھی۔ ملزم ایک طویل عرصے سے اس کے پاس ملازم تھا اور وہ اس پر اندھا اعتماد بھی کرتا تھا، لیکن اس افسوسناک واقعے کی وجہ سے وہ ملزم سے خاصا برگشتہ نظر آتا تھا۔ اصل میں استغاثہ نے کیس کی ابتدا میں جس طرح ملزم کو ایک خطرناک مجرم کے روپ میں پیش کیا تھا، اس تاثر نے یزدانی کی سوچ کو بھی خاصا منتشر کر ڈالا تھا۔ انسان کی شرافت اور ایمانداری اپنی جگہ، لیکن کسی بھی دور میں اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ دولت کا لالچ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار افراد کی آنکھوں پر حرص و ہوس کی پٹی باندھ دیتا ہے، اور شوکت علی بھی ایک انسان تھا، ایک ضرورت مند انسان۔ لیکن جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھ رہا تھا، اور پہلے فلیٹ والے سلسلے میں اور اب ملزم کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش میں نے کیس کا رخ پھیر دیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے کفیل یزدانی کے دل میں شوکت علی کے لیے ہمدردی کے جذبات بیدار ہوئے تھے، اور گزشتہ پیشی پر ہونے والی کارروائی میں میری کارکردگی نے تو کفیل یزدانی کو پوری طرح یہ باور کرا دیا تھا کہ شوکت علی کو کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس جہنمی کھیل میں دھکیلا گیا تھا۔ میری گزشتہ پیشی والی دھواں دھار کارروائی نے تو عدالت کو بھی کئی زاویوں سے متاثر کیا تھا۔ میں نے چند ایسے ٹھوس پوائنٹس عدالت کے سامنے اجاگر کیے تھے جن کی روشنی میں میرا موکل بے قصور اور بے گناہ نظر آیا تھا، اور اسی بنا پر میری فرمائش پوری کرنے کے غرض سے عدالت نے اس پیشی پر مقتول کے ڈرائیور اور اس کیس میں استغاثہ کے گواہ کی حیثیت کے حامل الیاس کو پیش کرنے کا خصوصی حکم جاری کیا تھا، لیکن اس حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی تھی۔ جناب عالی، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا،
یہ کیس ایک مقام پر آ کر رک سا گیا ہے۔ واقعات و حالات و شواہد اس حقیقت کی جانب بڑا واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ میرا موکل سراسر بے گناہ ہے۔ ایک خاص منصوبے کے تحت اسے اس جھمیلے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر آج استغاثہ کا گواہ الیاس یہاں موجود ہوتا تو میں حقیقت کے چہرے پر پڑا آخری پردہ بھی چاک کر کے اسے روز روشن کی طرح عیاں کر دیتا۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ استغاثہ کی غفلت کے نتیجے میں آج اس کا گواہ الیاس یہاں نظر نہیں آ رہا۔ اس میں استغاثہ کی غفلت کا کوئی دخل نہیں ہے، وکیل استغاثہ نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ استغاثہ کے گواہ کی جانب سے میڈیکل سرٹیفکیٹ عدالت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ شاید یہ بات میرے فاضل دوست کے علم میں نہیں ہے۔ میں نے وکیل مخالف کے طنزیہ الفاظ کو زیر لب زہریلی مسکراہٹ کی مدد سے کاٹا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں کسی بات سے بھی غافل نہیں ہوں میرے فاضل دوست، اور نہ ہی اس معاملے میں بے خبری سے میرا کوئی تعلق رہا ہے۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتا سکیں گے کہ آپ کے معزز کی ناسازی تباہ کتنے دن تک چلے گی؟ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ میں استغاثہ کی گواہ کی ناسازی تباہ کا سبب ایک وبائی مرض بیان کیا گیا ہے۔ میں نے اس کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے کہا، جو 2 نہیں تو 3 دن تک ٹھیک ہو جاتا ہے، یا کم از کم پوری طرح کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی عدالت کے کمرے میں ہم نے ان سے نہ تو گھڑے کھدوانا ہے اور نہ ہی 10 بلاک اٹھا کر انہیں چھٹی منزل تک لے جانے کو کہا جائے گا۔ ہم بھی نہیں، بلکہ صرف میں تو ان سے ہلکی پھلکی گفتگو کروں گا۔ 2 یا 3 سوالات۔ لمحات ہی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر جارحانہ انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اب آپ یہ بتائیں کہ استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے ڈرائیور الیاس کو کب عدالت میں پیش کر رہے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا تھا کہ جج نے تحکمانہ انداز میں کہا، وکیل صاحب، آپ ٹھیک 3 دن کے بعد اپنے گواہ الیاس کو ہر صورت میں عدالت میں حاضر کریں گے۔ یس سر، وہ مریل سی آواز میں بولا۔ استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے ڈرائیور الیاس کی ذات کے حوالے سے جج کو یقین ہو چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ جج کے اس احساس یا یقین کا مطلب یہ تھا کہ میرا موکل بے گناہ تھا، لہٰذا اس موقع پر میں نے ایک اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ جناب عالی، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا، 3 روز بعد اگر ملزم کے سوتیلے بھائی اجمل شاہ اور شاہ جی کو بھی عدالت میں بلا لیا جائے تو یہ کیس اسی دن خاتمہ بالخیر کے مصداق اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اب اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ ان دونوں افراد میں کوئی نہ کوئی تعلق یا ربط ضبط موجود ہے۔ جبھی دونوں کے بیان میں قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے مقتول بریف کیس کو ڈھال بنا کر آفس کے دروازے کی جانب بھاگا تھا۔ دیٹس آل یور آنر۔ اس وقت ملزم کی بیوی یاسمین شوکت بھی عدالت کے کمرے میں موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ جج وکیل استغاثہ سے کچھ کہتا، یاسمین نے اچانک اپنا ہاتھ فضا میں اٹھا دیا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ یاسمین آج تاخیر سے عدالت پہنچی تھی۔ ابھی تک میری اس سے باقاعدہ ہیلو ہائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ بس دونوں نے سر کی مخصوص جنبش سے ایک دوسرے کو عدالت میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ جی بی بی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جج نے یاسمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سر، اجمل شاہ کو عدالت تک لانا شاید ممکن نہ ہو۔ یاسمین نے بکھری ہوئی آواز میں کہا۔ جج کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات ابھرے اور پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ میں نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جج نے پوچھا، کیوں بی بی؟ اس کے گھر پر تالا پڑا ہے۔ یاسمین نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں سانس خارج کی۔ بی بی، تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے ادھر کٹہرے میں آ کر کہو۔ جج نے وٹنس باکس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اگلے چند سیکنڈ میں ملزم کی بیوی یاسمین شوکت گواہوں والے کٹہرے میں موجود تھی۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد یاسمین کے قریب چلا گیا۔ اس نے عدالت کے کمرے میں اچانک جو سنسنی خیز انکشاف کیا تھا، اس نے جج سمیت وہاں موجود ہر شخص کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے یاسمین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، یاسمین صاحبہ، یہ بات آپ نے مجھے کیوں نہیں بتائی کہ اجمل شاہ کہیں غائب ہو چکا ہے؟ مجھے خود آج صبح ہی پتہ چلا ہے۔ وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولی، کل رات تک تو وہ لوگ گھر کے اندر موجود تھے، مگر آج صبح سے دروازے پر تالا پڑا ہوا ہے۔
وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ میں نے سسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ سادگی سے بولی، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ آج عدالت آتے ہوئے میرے ذہن میں یہی تھا کہ سب سے پہلے آپ کو اجمل شاہ کے غیاب کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن راستے میں رکشہ خراب ہو گیا اور جب میں عدالت پہنچی تو کیس کی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ میں یہ سوچ کر ایک طرف بیٹھ کر عدالتی کارروائی دیکھنے لگی کہ جب آپ یہاں سے فارغ ہوں گے تو آپ سے اس اچانک رونما ہونے والی تبدیلی کا ذکر کروں گی، لیکن اس سے پہلے آج کی سماعت ختم ہوتی آپ نے اجمل شاہ کا تذکرہ شروع کر دیا۔ کسی کو کچھ تو پتا ہوگا کہ وہ کہاں غائب ہوا ہے؟ میں نے کہا۔ آپ نے آس پاس کے لوگوں سے سنگن لینے کی کوشش کی؟ سب سے پوچھ لیا وکیل صاحب، مگر کوئی ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ شکست خوردہ انداز میں بتانے لگی۔ وہ لوگ الٹا مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ اجمل شاہ میرا پڑوسی تھا اور میں ان سے کیوں پوچھ رہی ہوں؟ ان لوگوں کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ پتا ہونا چاہیے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، اجمل شاہ کی پراسرار گمشدگی بہت سے سنسنی خیز انکشافات کی جانب اشارہ کر رہی ہے، اور وہ بھی جب اس کیس کی ایک اہم کارروائی ہونے والی تھی۔ گزشتہ پیشی پر اس امر کا امکان پیدا ہوا تھا کہ مقتول کے ڈرائیور اور استغاثہ کے گواہ الیاس اور ملزم کے پڑوسی کے بیچ کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے۔ اس پیشی کا اختتام بھی اس ایشو پر ہوا ہے کہ الیاس کے علاوہ اجمل شاہ کو بھی آئندہ پیشی پر عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو سکے۔ لیکن میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر سلسلہ دلال کو اسی جوش و جذبے سے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن آج الیاس کی جانب سے میڈیکل سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے اور اجمل شاہ بھی اچانک کہیں گم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپس میں قدرے مشترک رکھنے والے دونوں افراد عدالت کی سکرین سے غائب ہیں۔ کہیں اجمل شاہ کی طرح الیاس بھی اپنے گھر پر یہ بڑا سا تالا ڈال کر اڑن چھونا ہو جائے۔ اس لیے جناب عالی، معزز عدالت سے میں استدعا کرتا ہوں کہ استغاثہ کے گواہ الیاس کو پہلی فرصت میں عدالت میں حاضر ہونے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ اور میں نے ایک بار پھر توقف کر کے گہری نظر سے جج کی طرف دیکھا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی پولیس کو حکم دیا جائے کہ وہ اجمل شاہ اور شاہ جی کو جلد از جلد تلاش کر کے عدالت تک لانے کی کوشش کرے۔ میرے خاموش ہونے پر جج نے اس کیس کے انکوائری آفیسر دوست محمد اور وکیل استغاثہ سے مشترکہ طور پر کہا۔ اس کے الفاظ میں ایک خاص قسم کا تحکم پایا جاتا تھا۔ یہ عدالت استغاثہ کے گواہ الیاس اور ملزم کے پڑوسی اجمل شاہ کو آئندہ پیشی پر عدالت میں حاضر دیکھنا چاہتی ہے، اور اگلی پیشی ایک روز بعد ہے۔ الیاس کو اسٹریچر پر اٹھا کر بھی عدالت کے کمرے میں لانا پڑے تو کوئی تردد نہ کیا جائے۔ آرڈر از آرڈر اینڈ دی کورٹ از ایڈجورنڈ۔ اگرچہ جج نے پچھلی پیشی پر آئندہ پیشی کے لیے ایک دن بعد کی تاریخ دی تھی، تاہم اس سے پہلے ہی ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس نے اس کیس کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جج کی جارحانہ حکم گوئی کے بعد اسی روز وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ سے رابطہ کیا تاکہ اسے ایک روز بعد عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہہ سکے، مگر گواہ کی جانب سے اس کا فون اٹینڈ نہیں کیا گیا۔ اس کوشش میں 3-4 بار ناکام ہونے کے بعد وکیل استغاثہ نے خود اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تو یہ انکشاف ہوا کہ اس کے دروازے پر بھی تالا پڑا ہوا ہے۔ وکیل استغاثہ نے الیاس کے پڑوسیوں سے اس کی بابت معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن کہیں سے اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے اس کیس کے انکوائری آفیسر کو فون کیا اور اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس صورتحال نے دوست محمد کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ وہ اپنی پولیس مشینری کے ساتھ حرکت میں آ گیا۔ جہاں کہیں بھی الیاس کے پائے جانے کا امکان تھا، دوست محمد نے وہاں ضرور جھانکا۔ جب سے میں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اجمل شاہ نے بھی مقتول کے حوالے سے وہی بیان دیا ہے جو استغاثہ کے گواہ الیاس کا موقف ہے، تو اس کے بعد سے آئیو دوست محمد خاصا چوکنا ہو گیا تھا، اور خفیہ نگرانی کرتے ہوئے اس نے ایک ایسی جگہ کا پتہ لگا لیا تھا جہاں الیاس اکثر وقت گزارنے آتا تھا۔ وہ مقام دراصل جوئے کا ایک اڈا تھا جہاں دیسی شراب بھی بآسانی دستیاب ہو جاتی تھی۔ اس اڈے کو مراد خان نامی ایک موٹا شخص چلاتا تھا۔ مراد خان کی زبانی دوست محمد کو پتہ چلا کہ آج صبح الیاس وہاں آیا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ جب اس اور شخص کے حلیے کے بارے میں دوست محمد نے مختلف سوالات کیے تو اسے مراد خان کے جوابات نے سیدھا اجمل شاہ کی صورت تک پہنچا دیا۔
اس کے بعد کے مراحل آسان ہوتے چلے گئے اور رات گئے مراد خان کی نشاندہی پر دوست محمد نے چھاپا مار کر الیاس اور اجمل شاہ کو اورنگی ٹاؤن کے ایک گھر سے برآمد کر لیا۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اورنگی ٹاؤن کا وہ گھر فرید خان کا تھا۔ یہ وہی فرید خان تھا اجمل شاہ نے جس کے کندھے پر بندوق رکھ کر یاسمین کو لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ فرید خان اس معاشرے کا ایک ناسور، ایک مجرم اور ایک گنڈا تھا جس کے اجمل شاہ اور الیاس جیسے لوگوں سے گہرے روابط تھے۔ یہ سب لوگ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے تھے۔ فرید خان اورنگی ٹاؤن کے ایک دور افتادہ کوارٹر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ پولیس کی کسٹڈی میں الیاس اور اجمل شاہ نے جو بیان دیا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ الیاس اور اجمل شاہ کی بہت پرانی دوستی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بھی اور الگ الگ بھی بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہے تھے، لیکن ان کی سرگرمیوں کی ایک نوعیت ایسی سنگین کبھی نہیں رہی تھی کہ معاملہ قتل تک جا پہنچے۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا اور اس معاملے میں فرید خان نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا، مگر اصل قاتل اجمل شاہ عرف شاہ جی ہی تھا۔ بعد ازاں الیاس اور اجمل شاہ کی نشاندہی پر پولیس نے فرید خان کو بھی گرفتار کر لیا۔ واقعات کے مطابق ملزم سے ملزم کی بیوی یاسمین اور یاسمین سے اجمل شاہ کی بیوی تک یہ بات پہنچی کہ چھٹی کے روز ملزم شو روم جانے والا ہے کیونکہ کوئی پارٹی 2 لاکھ کی کیش رقم لے کر شو روم پہنچنے والی ہے۔ تو اجمل شاہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ 2 لاکھ کیش کے تصور نے اس کی نیت میں فطور اور منہ میں پانی بھر دیا تھا۔ اس نے فی الفور اپنے یار الیاس سے رابطہ کیا۔ یار، ایک چانس ہے 2 لاکھ کمانے کا۔ کہاں سے؟ الیاس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ وہ دونوں اس وقت ایک چائے خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اجمل شاہ نے پوری تفصیل کے ساتھ اسے ملزم شوکت علی کے حوالے سے بتا دیا۔ اجمل شاہ خاموش ہوا تو الیاس نے سرسراتی ہوئی آواز میں دریافت کیا، تم کس شو روم کی بات کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا پڑوسی شوکت علی کس کا شو روم میں کام کرتا ہے؟ وہ شو روم جمشید روڈ پر ہے، اجمل شاہ نے جواب دیا، اور شو روم کے مالک کا نام ہے کفیل یزدانی۔ اوہ! الیاس نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، کیا تمہیں پتا ہے چھٹی کے دن 2 لاکھ کیش کے ساتھ جو پارٹی کار خریدنے یزدانی کے شو روم آ رہی ہے وہ کون ہے؟ نہیں، اجمل شاہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں بھلا اس پارٹی کے بارے میں کیسے جان سکتا ہوں؟ مجھے تو اپنی بیوی کی زبانی جو پتا چلا ہے وہ تمہیں بتا دیا ہے۔ اس کے آگے میں تمہیں بتاتا ہوں یار۔ الیاس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم اس طرح کیوں مسکرا رہے ہو؟ الیاس کے پراسرار انداز کو دیکھ کر اجمل شاہ ہمتن گوش ہو گیا۔ تم نے ابھی جس پارٹی کا ذکر کیا ہے نا، الیاس نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، میں اسے جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، جیسا کہ تم اپنے پڑوسی اور کفیل یزدانی کو جانتے ہو۔ کون ہے وہ؟ اجمل شاہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ میرا سیٹھ، الیاس نے گویا دھماکہ کیا، سلیم اختر، اور میں بھی اس کے ساتھ ہی شو روم آؤں گا، اس کی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، کیونکہ میں اس کا ڈرائیور جو ٹھہرا۔ تو اس کا مطلب ہے 2 لاکھ کی رقم گئی ہاتھ سے۔ اجمل شاہ نے مایوسی بھری نظر سے الیاس کی طرف دیکھا۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ الٹا الیاس نے اسے سوال کر ڈالا۔ میرا مطلب ہے سلیم اختر تمہارا سیٹھ ہے، اجمل شاہ نے کہا۔ ظاہر ہے تم اسے لوٹنے کے منصوبے کی حوصلہ افزائی کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، الیاس اجمل شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ تو تم اپنے سیٹ کو لوٹنے کے لیے تیار ہو؟ اجمل شاہ نے پوچھا۔ میرے سیٹ کو تم لوٹو گے اور الزام تمہارے پڑوسی پر آئے گا، الیاس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اس بات کا گواہ بنوں گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے۔ اور بعد میں، لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اور بعد میں 50-50 کے اصول پر عمل کرتے ہوئے 1 لاکھ تمہارے اور 1 لاکھ میرے۔ کیسا آئیڈیا ہے یار؟ بہت عمدہ آئیڈیا ہے، اجمل شاہ کی باتیں کھل گئیں۔ اس کے بعد ان دونوں نے اس مشن کی پلاننگ اور اگلے روز اس منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ حسب پروگرام مقتول سلیم اختر 2 لاکھ کیش کے ساتھ کفیل یزدانی کے شو روم پہنچ گیا۔ الیاس دانستہ باہر گاڑی میں رک گیا تھا تاکہ اپنا رول نبھا سکے۔ مقتول نے بھی اسے اپنے ساتھ اندر لے جانے کی ضد نہیں کی۔ ملزم نے جس ڈھاٹا پوش گن بردار شخص کا ذکر کیا تھا وہ در حقیقت اجمل شاہ اور شاہ جی تھا۔ اس نے ملزم سے اپنی شناخت چھپانے کے لیے چہرے پر ڈھاٹا لگا رکھا تھا۔
الیاس اور اجمل شاہ میں جو کچھ بھی طے ہوا تھا اس میں مقتول سلیم اختر کا قتل شامل نہیں تھا، لیکن اجمل شاہ اپنے طور پر کوئی اور ہی منصوبہ بنائے بیٹھا تھا۔ وہ اس 2 لاکھ کی رقم کے علاوہ ملزم کو ساری زندگی جیل میں سڑا کر اسے فلیٹ کو بھی ہتھیانے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اس نے اپنے عزائم کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے پورا زور مارا تھا۔ لیکن اس کی بدبختی کہ دونوں بار میں اس کے آڑے آ گیا تھا اور اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ الیاس کو کیس کی پل پل کی خبر تھی، کیونکہ وہ استغاثہ کا گواہ خاص شانی عینی شاہد تھا۔ پچھلی 1-2 پیشیوں پر میرے اٹھائے ہوئے نکات اور ٹھوس دلائل نے جس طرح اس کیس کا رخ پھیرا تھا، اس صورتحال نے یقیناً الیاس کو اندر باہر سے بہت ڈسٹرب کر دیا ہوگا، اور یہ ممکن نہیں کہ اس نے اجمل شاہ کو اس بارے میں نہ بتایا ہو۔ لہٰذا پہلے اس کی جانب سے بیماری کا سرٹیفکیٹ آیا، اور اس سے جب بات نہ بن سکی، بالفاظ دیگر جب اس میں اس کی دال نہ گلنے دی، اور میری فرمائش پر جب جج نے ہر حال میں اسے عدالت میں پیش کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا، تو اس کے پاس فرار ہونے کے سوا اور کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ الیاس کے اکیلے فرار سے یہ معاملہ سنبھلنے والا نہیں تھا۔ اس کیس میں نے الیاس کے نام کے ساتھ ہی اجمل شاہ کا نام بھی نتھی کر دیا تھا، اور اسے بھی عدالت میں گھسیٹنے کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا۔ لہٰذا ان دونوں جرائم پیشہ افراد کو ایک ساتھ منظر سے غائب ہونا پڑا۔ اجمل شاہ کے بچے وغیرہ نہیں تھے۔ اس نے چپ چاپ گھر پر تالا ڈالا، بیوی کو اس نے میکے چھوڑا، اور خود الیاس کے ساتھ اورنگی ٹاؤن کے گھر میں جا چھپا۔ تاہم آئیو کی ہوشیاری نے ان دونوں کو فرید خان کے بل سے باہر نکال لیا تھا۔ انسان بھی بہت عجیب و غریب شے ہے۔ تمام زندہ چیزوں میں سب سے زیادہ عقل اس کے پاس ہے، مگر یہ اس کا سب سے کم استعمال کرتا ہے، اور جتنا استعمال کرتا ہے اس میں بھی اس کا ذاتی مفاد پیش رہتا ہے۔ جبھی کہا گیا ہے کہ انسان سراسر گھاٹے میں ہے۔ اجمل شاہ کے لالچ اور مکارانہ سوچ نے وہ گل کھلائے جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ایک طویل عرصے تک متاثر ہونا پڑا۔ شوکت علی ایک ناکردہ جرم کی پاداش میں مہینوں عدالت کے چکر لگاتا رہا اور جیل میں سڑتا رہا۔ اس کی مختصر سی فیملی نے جو دکھ اٹھائے وہ ایک الگ کہانی ہے، اور اب شاہ جی کی بیوی کے دکھوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ اجمل شاہ نے جو کارنامہ انجام دیا تھا اس کا پھل تو اسے ملنا ہی تھا، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ جلدی یا بدیر انسان کو اس کے کیے کی سزا جزا مل کر ہی رہتی ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اصل قاتل کے منظر عام پر آ جانے کے بعد آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا تھا۔ کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔